بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید کے جس مقام کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قرآن مجید کے بہت مشکل مقامات میں سے ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نہ صرف یہ کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو تفسیر بالروایہ کے علمبردار ہیں، ان کے درمیان بہت سا اختلاف ہوا ہے ان کو سمجھنے میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں بھی اس آیت کو سمجھنے میں آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی کا آپ نے شاید نام سنا ہو، یہ ایک مالکی فقیہ تھے، اور یہ 7ویں صدی میں 6ٹھی صدی میں بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں۔ انہوں نے بھی اس آیت کے بارے میں یہ بیان کیا کہ ان کو آج تک کوئی تسلی بخش اس آیت کی توجیہ نہیں ملی، اگرچہ انہوں نے خود بھی ایک توجیہ پیش کی، لیکن وہ توجیہ بھی جیسے کہ میں آپ کو آج اس کا تعارف کرواؤں گا، وہ بہرحال آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو یعنی ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس مقام کے بارے میں اگر آپ تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تعویلات اور تشریحات مل جائیں گی۔ قرآن مجید کا جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، 15 اور 16 آیتیں ہیں، اور these are one of those areas of the Quran, those group of verses of the Quran جن کے بارے میں جیسے عرض کیا کہ بہت سارے اختلافات موجود ہیں، اور آپ جب ابھی اس کو تفصیل دیکھیں گے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں یہ جو اختلافات ہیں they are not just between the فرائی اسکالرز اینڈ ٹریڈیشنل اسکالرز، یا جو ہمارے تفسیر معصور کے یا تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں، بلکہ تفسیر بالروایہ کے جو اسکالرز ہیں ان کے ہاں آپس میں بھی اختلاف ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں بھی اختلاف ہوا۔ اس کا تجزیہ ہم جب کریں گے تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی جو اصل چیز ہے، جو اصل کلپریٹ ہے، جس کی وجہ سے غالباً زبان، جس کی وجہ سے ہم انٹرپریٹیشن کے اس کویگمائر میں گرفتار ہوئے، وہ زبان کے بعض اصولوں کی طرف بعض دفعہ توجہ انسان کی نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے کا جو حل سامنے آتا ہے خواتین حضرات، وہ بھی اصل میں اسی بنیاد پہ سامنے آتا ہے کہ لنگوسٹکس کو اور لینگویج کو اور قرآن کی زبان کو آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دانتوں سے پکڑ کے چلنا ہے، اس معاملے میں ذرا سی بھی اگر چوک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جو سرشتہ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ لینگویج جو ہے جس کے اندر بہرحال قرآن از couched in Arabic language، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی کو نظر انداز بعض دفعہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ آیتوں کو شیئر کرتا ہوں، وہ آیتوں کو آپ اپنے سامنے جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کے اندر جو یہ جو حصہ پایا جاتا ہے جس میں آپ کو بعض دفعہ انالیسس کرنا پڑتا ہے، اس کی جو مختلف پہلو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ٹیکسٹ کی جو پیراگرافنگ ہے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو میں مطالعے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہیں جو آیتیں ہیں جو ہمارے ہاں جنہوں نے بہت زیادہ تعویلات کی مشکلات میں مفسرین کو ڈالا۔ سورہ نساء 4 سورہ ہے، اور 15 اور 16 ورس اس کے الفاظ یہ ہیں کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور پھر ہے کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تو آپ اگر عربی ٹیکسٹ ہی پہ تھوڑا سی توجہ دیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ فاحشہ یعنی ہمارے ہاں عام طور سے یہ زنا ہی کے ذیل میں بولا جاتا ہے کہ نہیں جو زنا کا ارتکاب کریں ان کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ آیت 15 اور آیت 16 دونوں ہی آیتیں جو ہیں وہ سزا بیان کر رہے ہیں۔ مفسرین کو اس میں جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر بھی زنا کی سزا بیان ہوئی ہے اور نیچے بھی، یعنی اگر آپ اسکرین پہ توجہ کریں تو واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم سے لے کے یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ پہلی آیت ہے، آیت 15 ہے۔ اس میں اس کا اگر آپ سادہ ترجمہ کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خواتین جو آپ کے اندر سے زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، جو آپ کی خواتین، نسائکم کا مطلب ہے جو آپ کی خواتین زنا کا ارتکاب کرتی ہیں،
تو ان کے اوپر آپ 4 گواہ طلب کر لیں. فاستشہدوا علیہا اربعۃ منکم فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان خواتین کو آپ گھر میں قید کر دیں. یعنی ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو گھر میں قید کر دیں. اور حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی 2 ہی شکلیں ہوں گی کہ یا تو موت آ جائے گی ان کو، یعنی آپ نے گھر میں قید کر دیا ایسی خواتین کو جو زنا کرتی ہیں، اور آپ یا تو ان کو موت آ جائے گی، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی پھر رستہ نکالے گا. تو یہ اسی وجہ سے خواتین حضرات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زنا کی سزا کا یہ پہلا یا عارضی حکم ہے جو قرآن مجید میں دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جو فاحشہ خواتین ہیں ان پر اگر 4 گواہ جو ہیں وہ گواہی دے دیں تو بس اس کے بعد پھر آپ نے ان کو گھروں میں محبوس کر دینا ہے. محبوس کا کیا مطلب ہے؟ گھروں میں قید کر دینا ہے. اور قید کرنا ہوگا یا تو تا حیات، مطلب یہ کہ زندگی بھر وہ قید رہیں گی، اور یا اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پھر ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے گا، یا کوئی سزا تجویز کر دے گا، یا مزید بتا دے گا کہ آپ نے ان خواتین سے کیا کرنا ہے. تو یہ پہلی آیت ہے. اب آپ دیکھیے دوسری آیت بھی بالکل اسی وین میں ہے، اسی چیز کو سامنے رکھ کے بات کو بیان کرتی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ واللذان یأتیانہا، اور وہ 2 لوگ جو یہ کام کریں، یعنی یہ عام طور سے کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور وہ 2 لوگ جو زنا کریں تم میں سے، منکم فآذوہما، تو ان کو اذیت دیجئے. فإن تابا واصلحا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر فاعرضوا عنہما، تو آپ ان سے گریز کریں، اعراض کریں، اس لیے کہ ان اللہ کانا تواب الرحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بخشش کرنے والے ہیں. تو یہ 2 آیتیں خواتین حضرات جس کے اندر اب ہمارے مفسرین اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں، یعنی پہلی آیت تو چلیں اگر یہ مان لیا جائے کہ خواتین، چونکہ وہ وہاں پہ واللاتی یاتین الفاحشہ کا جو صیغہ ہے وہ ہے ہی خواتین کے لیے، تو اوپر اگر خواتین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، تو پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ زنا کی مرتکب خواتین ہیں تو اکیلا تو وہ زنا نہیں کر سکتی، یعنی ظاہر مرد بھی ہوگا، تو پھر مرد کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان پر 4 گواہ طلب کیے جائیں؟ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہا گیا کہ واللذان یاتیانہا منکم، یہ جو دوسری آیت ہے کہ جو اس فعل کا ارتکاب کریں، جو 2 لوگ، تو یہاں وہ 2 لوگ کون مراد ہیں؟ یعنی یہ 2 لوگ جو ہیں جو زنا کرتے ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور اوپر جو خواتین ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ تو اگر آپ اس آیت کی مشکل کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پھر یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ کیوں ہمارے ہاں اس آیت کو سمجھنے میں اتنا اختلاف ہوا. یعنی بنیادی طور پہ اس اختلاف کی وجہ یہ بنی ہے کہ اوپر جو ذکر آیا ہے خواتین کا ذکر آیا ہے، نیچے جو ذکر آیا ہے وہاں پہ بھی خاتون اور مرد کا ذکر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اوپر ذکر خواتین کا ہے تو مرد کا کیوں نہیں ہے، اور اگر نیچے مرد اور عورت دونوں آ گئے ہیں تو پھر اوپر کی آیت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مشکل سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دونوں آیتیں زنا کے بارے میں تعارض کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، دونوں جو ہیں بظاہر ایک عارضی حکم بیان کر رہی ہیں، اور دونوں کے بارے میں جو ہمارے اہل علم ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا حکم ہے جو زنا کے بارے میں آیا. ابھی وہ 100 کوڑے کی سزا نازل نہیں ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو اور سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی نازل نہیں ہوئی ہیں، ابھی یہ ابتدائی حکم ہے. لیکن ابتدائی حکم میں پھر اگر یہ کہا گیا کہ آپ کی خواتین اگر زنا کرتی ہیں تو ان پر 4 گواہ لے لیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں مرد کو سزا نہیں دی جا رہی؟ اور دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ واللذان یاتیانہا منکم، یعنی وہ جو 2 لوگ اس پر اس سزا کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں یہ معاملہ کریں کہ ان کو آپ اذیت دیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ان 2 لوگوں کو دوبارہ سے مینشن کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر اوپر خواتین آ گئی ہیں تو نیچے پھر کیوں ان کا دوبارہ تذکرہ ہوا ہے؟ یعنی اول تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ایک ہی جگہ پہ ہو جاتا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ سزا کی نوعیت میں بھی فرق رکھا گیا ہے. تو اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کی جو ایک چھوٹی سی سمری بیان کروں، ہمارے ہاں جو اسکالرز نے اس کی توجیحات کی ہیں، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اٹس ناٹ این ایزی ورڈس، اور اس کی بنیاد پہ ایک جمع غفیر ہے تعویلات کا، ایک چیستان آپ کہہ لیجئے، جو کہ ہمارے ہاں تفسیری کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. چنانچہ ہمارے جو روایتی اسکالرز ہیں، جو ہمارے تفسیر بالماسور کے جو اسکالرز ہیں، ان کے ہاں جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ رائے ہے، یعنی میں ڈومیننٹ اس میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر مفسرین کو بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ میں ابھی آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں، یعنی اوپر جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ خواتین کی ہے، اور نیچے جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ خواتین اور مردوں کی ہے. تو یعنی ان کے ہاں چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان کے جو اسکول آف تھاٹ کا، جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کا یا تفسیر
معصور یا تفسیر بالروایا کے اسکول آف تھاٹ کا جو سب سے اچھا خلاصہ ہے استاذ ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب میں کیا تفہیم القرآن میں، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ بتایا، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ ان کی یہ توجیہ ہے، یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ مفتی شفیع صاحب اور ہمارے جو دوسرے تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سماپ کرتی ہے، اس وجہ سے میں یہ اقتباس آپ کو ان کے ہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا دس از ناٹ دی اونلی انٹرپریٹیشن، دیر آر ادر انٹرپریٹیشنز آف دس ورس ایز ویل، اور وہ جو دوسری جو اس کے اندر انٹرپریٹیشنز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ہمارے ہاں تفسیر بالروایا کے اسکول ہی میں موجود ہیں، وہ ہم ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے مودودی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھیے، پہلی آیت وہ ہے کہ کہا گیا کہ جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان پہ 4 گواہ لے لیں، اگر وہ گواہی دے دیں کہ انہوں نے یہ زنا کیا ہے تو ان کو گھروں میں قید کر دیں، یا یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ جو 2 لوگ یہ کام کرتے ہیں فآذوہما، ان کو اذیت دی جائے، فإن تابا وأصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح پہ آمادہ ہو جائیں تو فأعرضوا عنہما، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے۔ تو یہ 2 ہیں اوپر نیچے، یعنی 15-16 آیت میں متصل بات بیان ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت صرف زانیہ خواتین سے متعلق ہے، اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے نا، تا حکم ثانی کا مطلب ہے کہ اٹس اے ٹیمپرری سزا، یعنی آیت کے اپنے الفاظ ہی نے یہ بتا دیا کہ جب یہ کہا گیا کہ یا تو موت آ جائے گی یا اللہ رستہ نکال لے گا، تو اس نے خود یہ بتا دیا کہ یہاں اصل میں مراد کیا ہے کہ اٹس اے ٹیمپرری، ایک عارضی سزا ہے۔ تو مودودی صاحب نے اسی کو کہا کہ تا حکم ثانی ان کو قید رکھا جائے گا، جب تک کہ کوئی اور ڈائریکٹیو نہیں آئے گا یہ قید ہی میں رہیں گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دوسری جو آیت ہے اس میں زانی مرد اور زانی عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی دونوں کو اذیت دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ یعنی مارا پیٹا جائے، ان کو سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے۔ زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا، دس واز دا فرسٹ ڈائریکٹیو، یہ زنا کا ابتدائی حکم تھا۔ پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت و قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے، یا وہ توجیہ بیان کریں کہ کیوں ایسے ہوا، کہ چونکہ they were not in the discipline of a government، وہ ایک آزاد معاشرہ تھا، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک ہی قانون تعزیرات بنا کر دفعتاً ان پر نافذ کر دیا جاتا۔ تو یہ اس کی وہ حکمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنایا، یعنی پہلے ان کو عادت ڈالی کہ ان کو سزا دی جائے، یعنی چھوٹی موٹی اذیت دی جائے۔ دیکھیں نا یہاں سزا نہیں دی گئی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو کوڑے لگائیں، بلکہ کہا گیا کہ فآذوہما، ان کو تھوڑا سا مار لیں، کوئی سونٹے سے مار لیا، کسی اور چیز سے آپ نے ان کو ایک لحاظ سے اذیت پہنچا دی۔ اذیت پہنچانے کا جو لفظ ہے وہ اجمالی لفظ ہے، اٹس جسٹ اے ویگ ریفرنس کہ بھی آپ نے کسی نہ کسی طرح سے ان کو کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا، یہ آپ پہ چھوڑ دیا، لیکن متعین طور پہ پھر بعد میں بتایا کہ 100 کوڑے آپ نے مارنے ہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس کا خوگر ہو گیا، وہ ایکلیمیٹائز ہو گیا، اس کو عادت پڑ گئی، تو پھر کیا ہے کہ زنا، قذف اور سرقے کی حدیں مقرر کی گئیں، یعنی وہ جو اسلامک پنشمنٹس ہیں they were actually demarcated، اور پھر they were meted out to all the perpetrators of these punishments۔ اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی حکومت میں قائم کیا۔ تو یہ پہلی توجیہ ہے، گویا کہ جو سب سے پہلی توجیہ کی گئی، اور جس کے پروپوننٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ ہیں سب سے، یعنی تفسیر بالمعصور میں جو زیادہ تر لوگوں نے توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جی اوپر اور نیچے دونوں اصل میں ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں، یعنی اوپر بھی سزا انہی مرد و خواتین کی ہے اور نیچے بھی سزا انہی مرد و خواتین کی ہے۔ لیکن دیکھیں اس پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ریپیٹیشن کسی وجہ سے ہونی چاہیے نا، یہ بات کہ اوپر بھی ایک سزا بیان ہوئی ہے، نیچے بھی سزا بیان ہوئی ہے، تو یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اوپر تو جو سزا بیان ہوئی ہے وہ جیسے زانی خواتین کی سزا بیان ہوئی ہے، ان پہ کہا گیا ہے کہ وہ ان پہ 4 گواہ لے لیے جائیں۔ نیچے جو ہے اگر آپ دیکھیں جو کہا گیا ہے واللذان یاتیان، ہاں وہاں دونوں کو کہا گیا ہے، تو اگر یہ اوپر اور نیچے ایک ہوتے، یہ ہے نا ان کی توجیہ کہ اوپر اور نیچے ایک ہی ہیں، تو پھر سزاؤں میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، سزائیں ایک ہونی چاہیے تھی۔ جبکہ دیکھیے اوپر اور نیچے میں سزاؤں کا فرق ہے، اوپر کیا کہا گیا کہ ان کو گھروں میں قید کر دیں، یہ نہیں کہا گیا کہ سزا دیں، یہ نہیں کہا گیا کہ سزا دیں،
اوپر صرف یہ کہا گیا کہ گھروں میں قید کر دیں، یا ان کو موت آ جائے گی یا اللہ کوئی رستہ نکال دے گا، یہ کہہ دیا. بلکہ اور دوسرے میں کیا کہا گیا، نہیں ان کو آپ نے اذیت دینی ہے، اور اذیت دینے کے بعد اگر وہ توبہ اور تائب ہو جائیں تو آپ نے مزید ان کو کوئی اور نقصان نہیں پہنچانا. تو اس وجہ سے یہ جو پہلی توجہ کی گئی ہے اور جو ایک بڑی واسٹ میجورٹی کی توجہ ہے، وہ آیتیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر اوپر اور نیچے ایک ہی ہیں تو واضح ہے پہلی بات کہ بھئی ریپیٹیشن تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرتے بغیر کسی غرض کے. تو اگر ایک ہی بات ہے تو پھر کیوں 2 دفعہ بیان کی گئی ہے؟ اور اگر ایک ہی بات ہے تو پھر یہ کیوں ہم مانیں کہ دونوں میں سزائیں مختلف ہیں؟ یعنی اگر بات ایک ہوتی تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے تھی. اوپر سزا ہے صرف خواتین کی مینشن، اور وہ کیا ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے. نیچے سزا کیا ہے کہ گھر میں قید نہیں کرنا آپ نے. یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو موت آ جائے، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال دیں، بلکہ یہ کہا گیا فآذوہما، ان کو آپ اذیت دیں، ان کو ماریں، کچھ کریں. اوپر مارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اوپر صرف قید کرنے کا ذکر ہے. تو اس وجہ سے جو یہ سب سے بڑی، جو سب سے نمایاں توجہ ہے، یہ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کو وہ قبول نہیں کرتے. اچھا آگے بڑھیں. اب ایک اور جو لوگوں نے بعض توجہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے اس میں شادی شدہ زانیوں کا ذکر ہے، یا اوپر چونکہ خواتین کا ذکر آیا تو وہ کہیں گے کہ شادی شدہ خواتین کا ذکر ہے، اور نیچے جو ہے وہ شادی شدہ مردوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے زنا کیا ہے. اور فرق کیا ہے کہ ایک وہ ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں. یعنی اوپر میں جو پہلے وہ کون سے ہیں، جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو خواتین ہیں جنہوں نے زنا کیا ہے، اور نیچے کون ہے، وہ کہ جو مرد ہیں جنہوں نے زنا کیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلی توجہ ہے وہ میرڈ اور ان میرڈ ہونے کی ہے. یعنی پہلے میں میرڈ ہیں اور دوسرے میں وہ ان میرڈ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلے میں ان کی جو میریجبل ہونا مراد لیا گیا. ایک مرتبہ آپ پھر آیتوں کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے ریفریش ہو جائے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ دیکھیے یہ آیت 15 آپ کے سامنے دوبارہ ڈسپلے ہو رہی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو واللاتی یاتین الفاحشہ ہے، اس میں صرف خواتین کا ذکر ہے، تو اس کا تعلق صرف اور صرف میرڈ خواتین سے ہے. اور جو دوسرا نیچے ذکر ہوا ہے اس کا تعلق ان میرڈ خواتین یا مردوں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اوپر میرڈ ہے، نیچے ان میرڈ ہے. اوپر جو ہیں وہ صرف خواتین کا ذکر ہے، نیچے مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے. تو نیچے ان میرڈ خواتین کا اور مردوں کا ذکر ہے، اوپر میرڈ خواتین کا ذکر ہے. یہ توجہ ہے، اور آپ اس توجہ کو آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک مفسرین کے بہت بڑے گروہ نے اس کو قبول کیا ہے. لیکن پھر یہ آیت اس توجہ کو کسی طرح سے قبول نہیں کرتی ہے خواتین حضرات، اگر آپ دیکھیں گے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اگین صرف خواتین کا ذکر ہے. اگر وہ میرڈ ہی کا ایشو تھا تو پھر مردوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر تو تقسیم ہے میرج، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم اس وقت دوسری توجہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر تقسیم یہ ہے کہ اوپر میرڈ جو فورنیکیٹرز ہیں، کو آپ ایڈلٹرز کہتے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور نیچے ان میرڈ کا ذکر ہے، تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میرڈ میں تو اگین دونوں ہو سکتے ہیں نا، مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر صرف خواتین کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اچھا اس کے بعد پھر اگر نیچے اگر نساء کہا گیا ہے کہ ان میرڈ کا، تو پھر ایک آیت میں ایک مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آیت کو اگر آپ نساء کم کی وجہ سے تخصیص کرتے ہیں کہ یہاں نساء سے مراد آپ کی بیویاں ہیں، یہی آپ کریں گے نا پھر. تو یہ دیکھیے اس سے جو آیت کے اندر جو مشکل پیدا ہوگی، یہ دیکھیے وہ آپ کو پھر ایک جگہ پہ لے جائے گی کہ الفاظ اس کے یہ ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم. یعنی نسائکم سے مراد، اگر قرینہ نسائکم سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویاں مراد ہے جو شادی شدہ، کیونکہ ظاہر ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ نساء کے ورڈ کو آپ شادی شدہ کے مفہوم میں لیں، یہی ہوگا نا. جیسے عربی زبان میں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ آپ عورت بولتے ہیں لیکن اس سے مراد بیوی ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت پر قوام بنائے گئے ہیں، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر بیوی پہ قوام بنایا گیا. تو یہ عربی زبان میں عام ہوتا ہے کہ آپ لفظ بولتے ہیں عورت نساء، لیکن مراد شادی شدہ ہوتا ہے، یعنی بیوی مراد ہوتا ہے. تو دوسری توجہ یہ کہتی ہے کہ یہاں اصل میں نساء سے مراد شادی شدہ خواتین ہیں. اچھا اگر آپ یہ بات مان لیں تو پہلا سوال تو وہی پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی پھر مردوں کا ذکر کیوں نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نساء کم کو اگر آپ اس مفہوم قرینہ لے رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ پھر آپ جو شوہر ہیں آپ نے اپنی بیویوں کو اس طرح سے سزا دینی ہے. اور فاستشہدوا علینا، یعنی پھر جو آگے کی آیت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ نے ان پہ 4 گواہ طلب کرنے ہیں. یعنی یہ بالکل آیت بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں اس کے جو مخاطب ہے وہ تو معاشرہ ہے، وہ اسٹیٹ ہے.
کہ عدالت ہے کہ وہ آپ نے ایسی خواتین پہ کہ جو یہ کام کرتی ہیں ان پہ آپ 4 گواہ طلب کر دیں. مردوں کو تو یہ خطاب نہیں, شوہروں کو تو نہیں خطاب کیا جا سکتا نا یہ. تو یہ اگر آپ نسائکم کو شادی شدہ خاتون کے مفہوم میں لیں گے جس سے مراد تمہاری بیوی ہیں, کم کا مطلب ہے تمہاری, تو نسائکم کا مطلب ہے تمہاری بیویاں. تو اب تمہاری بیویوں میں اس کے 2 توجیحات ہو سکتی ہیں, یا آپ یہ کہیں کم سے مراد معاشرہ ہے, تو پھر تو ظاہر یہ توجیہ ہو ہی نہیں سکتی جو انہوں نے کی ہے. لازماً کم سے مراد شوہر لینے پڑیں گے کہ تمہاری بیویاں, یعنی تم مردوں کی بیویاں, یہی ہوگا نا. تبھی کوئی کرینہ نکلے گا کہ نسائکم کو آپ شادی شدہ کے مفہوم میں لیں. تو اگر یہ آپ نے یہی کرینہ لینا ہے نسائکم کو کم کے مفہوم میں کہ وہ ایک شادی شدہ ہیں, تو پھر یہ مشکل پیدا ہو جائے گی. جیسے کہ میں نے کہا کہ شوہروں کو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پھر گھروں میں قید رکھیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ فاستشہدوا علینا اربعۃ منکم, کہ پہلے آپ ان پر 4 گواہ طلب کیجئے. فإن شاہدوا, اگر وہ گواہی دے دیں تب آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کی آیت کا سٹرکچر دیکھیں گے, میں آپ کے سامنے وہ آیت دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں, تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ فاستشہدوا علیہن, یہ تو سوسائٹی کو خطاب کر کے کیے جا رہے ہیں, یہ تو شوہروں کو خطاب کر کے کہیں نہیں جا سکتے. یہ اپنی نیچر میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گواہ طلب کرنے ہیں, تو گواہوں کا طلب کرنا اور گواہوں کے طلب کے نتیجے میں سزا دینا یہ ہے ہی سوسائٹی کا معاملہ. تو اس وجہ سے اس توجیہ کو یہ ماننا پھر ایک نئے سوال کو جنم دیتی ہے. اور نمبر 2, پھر یہاں وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کا پھر یہاں پہ ذکر نہیں ہے, یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مردوں کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اس وجہ سے خواتین حضرات اس توجیہ کو بھی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہرحال اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ہم قبول کریں کہ نسائکم کا جو ورڈ ہے اور پھر فاستشہدوا علیہن کا جو ورڈ ہے وہ نہ صرف اس کے آڑے آتا ہے بلکہ قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو حکم ہے جو دیا جاتا ہے. شوہروں کو یہ نہیں دیا جا سکتا اس طرح سے, نہیں, شوہر تو سزا نافذ کرنے کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ واللذان یاتیان ہاں سے مراد ان میرڈ ہیں, تو یہ آیت میں تو کوئی کرینہ نہیں ہے ان کے ان میرڈ ہونے کا. دیکھیے نا, یہ ایک توجیہ ہے جس کے لیے کوئی آیت کے اندر دلیل ہونی چاہیے نا. ایک مرتبہ پھر آیت کو دیکھیے. آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما, تو جو 2 لوگ یہ کام کریں تم میں سے ان کو اذیت دو. اب توجیہ کی جا رہی ہے کہ یہاں واللذان یاتیانہا سے مراد تم میں سے جو ان میرڈ لوگ ہیں. تو یہ آیت کے اندر تو کوئی میرڈ اور ان میرڈ کی تخصیص نہیں ہے, یعنی نسائکم سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ میرڈ کی تخصیص نکالی جائے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس تنقید جیسے میں نے آپ سے کی اس کی وجہ سے وہ آیت قبول نہیں کرتی. لیکن چلیں بالفرض محال اس کو آپ کھینچتان کے مان بھی لیں, تو واللذان یاتیانہا یہ کہا گیا کہ وہ 2 جو اس کا ارتکاب کریں, اور آپ نے کہا جس سے مراد ان میرڈ ہے. تو ویئر ان دس ورس, ویئر مطلب پورے کے پورے سیاق و سباق میں یا آیت کے اندر سے ان میرڈ ہونے کا جو مفہوم ہے وہ کس لفظ سے نکل رہا ہے. یعنی آیت تو کسی تخصیص کو قبول نہیں کرتی. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ غیر مخصص ہے, یعنی اپنی نیچر میں اس کو کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی اس کی, جب تک کہ کوئی تخصیص کرینہ نہ ہو آیت کے اندر سے. لہٰذا یہ جو دوسری توجیہ ہے یہ بھی خواتین حضرات ان وجوہ کی وجہ سے محل نظر ٹھہرتی ہے, یہ اس پہ ہم توقف کریں گے. اب میں آپ کو اس کی تیسری توجیہ بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی بہت سارے اہل علم نے بیان کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پہلی جو آیتیں ہیں وہ زانی خواتین کو بیان کر رہی ہیں, اور دوسری آیتیں وہ زانی مردوں کو بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوبارہ سمرائز کر دوں. یعنی پہلی توجیہ, یعنی کوئی ساری توجیہات الگ الگ ہیں, آپ کے ذہن میں جب تک یہ الگ الگ نہیں ہوں گی یہ سب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پہلی توجیہ کیا تھی؟ پہلی توجیہ یہ تھی کہ اوپر اور نیچے کی جو سزائیں ہیں یہ ایک ہی خواتین سے اور مردوں سے متعلق, یعنی ایک ہی کیٹیگری ہے. اوپر صرف خواتین بیان ہوئی ہیں, نیچے خواتین اور مرد دونوں بیان ہوئے ہیں. تو اس پہ آپ نے ابھی ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کیسے آیت اس کو قبول نہیں کرتی. پھر دوسری توجیہ کیا ہے؟ دوسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی جو حصہ ہے واللاتی یاتین الفاحشہ, یہ صرف شادی شدہ خواتین کے لیے ہے, اور جو دوسرا حصہ ہے وہ غیر شادی شدہ خواتین اور مرد کے لیے ہیں, کیونکہ وہاں دونوں کا ذکر آ گیا. تو میں نے ابھی اس کی آپ کو تفصیل بتائی. اب یہ تیسری توجیہ ہے. تیسری توجیہ کیا ہے؟ تیسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی جو آیتیں ہیں وہ صرف اور صرف زانی خواتین کے لیے ہیں, اور جو دوسری آیتیں ہیں وہ زانی مردوں کے لیے. یعنی یہاں پہ یہ تخصیص کی نہیں جا رہی کہ وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. وہ کہتے ہیں دس از not the question here. The question is that the first part mentions women who are guilty of this sin, and the second part refers to men who are guilty of this sin. یعنی اوپر مین ہے, ویمن ہے, اور نیچے مین ہے. اب آپ دیکھیے ذرا اس کو دوبارہ سے ان آیتوں کو, پھر آپ کو پھر سے نظر آئے گا کہ یہ جو توجیہ ہے یہ بھی کتنی آیتیں جو ہیں اس کو قبول نہیں کرتی. یہ دیکھیے
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اوپر اس سے وہ مراد ہیں کہ جو زانی خواتین ہیں، اور نیچے سے وہ مراد ہیں کہ جو وہ خواتین ہیں کہ جو یعنی وہ ہیں کہ جو زانی مرد ہیں، اللہ زان یاتی آنے ہاں سے مطلب ہے زانی مرد. اور اس کی وہ مزید توجہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ دو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا، یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ آپ دیکھیے تھوڑا سا عربی زبان کو ذرا سمجھ لیجئے. اوپر جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ کیا مطلب؟ وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں، تو صیغے بالکل درست ہو جاتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں ان پر 4 گواہ اگر طلب کرو، اگر وہ 4 گواہ آ جائیں، وہ گواہی دے دیں، تو یہ ان کی سزا ہوگی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں مراد صرف خواتین ہیں. اب یہ اس وقت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو اگر دماغ سے نکال دیں، وہ پچھلی توجہ تھی. یہ اب تیسری توجہ ہے کہ یہاں پہ the distinction is not being made on the basis of marriage. The distinction is being made on the basis of gender. یہ ہے پہلا. وہ کہتے ہیں اوپر بیان ہوا ہے صرف خواتین، نیچے بیان ہوا ہے صرف مرد. اب اچھا چلیں، پہلے کی حد تک تو آپ کسی درجے میں بات یہ قبول کر سکتے ہیں کہ چلیں اوپر صرف خواتین بیان ہوئی ہیں، لیکن نیچے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واللذان یاتی آنے ہاں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ دو مرد جو یہ کام کریں، وہ دو مرد جو یہ کام کریں. تو یہ خود عربی زبان کے اصول کے خلاف ہے اور قرآن کے نظائر کے خلاف ہے کہ جب سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ دو کے مفہوم میں تو کبھی بھی نہیں بیان کی جاتی. جیسے اوپر جمع کے صیغے میں بیان کی گئی ہے نا کہ وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو اب آپ یہ کہیں کہ جو دو مرد، یعنی یہاں پہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ مرد جو یہ کام کریں. گویا کہ اس کے لیے جو عربی زبان کے الفاظ تھے وہ کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے تھے، والذین یاتونہا، یعنی وہ مرد جو یہ کام کریں. اوپر تھا یہ عورتیں جو یہ کام کریں، نیچے یہ ہونا چاہیے وہ مرد جو یہ کام کریں. جبکہ نیچے جو کہا گیا وہ ہے کہ وہ دو مرد جو یہ کام کریں. اچھا، اس کی جو وہ مزید توجہ کرتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ دو کہا گیا ہے نا، تو ان میں سے جو یہ پہلا مراد ہے شادی شدہ اور دوسرا مراد ہے غیر شادی شدہ. یعنی اس طرح سے دونوں کیٹیگریز کو کور کیا جا رہا ہے. یعنی جو مرد میں سے کہا گیا دو کیٹیگریز آف مرد ہیں، ایک وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ایک وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں. تو جو شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان دونوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اس کو بھی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ آیت تو جب اگر اس نے مردوں کی سزا بیان کرنی ہے تو یا تو واحد بیان کرے گی یا جمع بیان کرے گی. یا مثلا میں یہ کہوں گا کہ وہ عورت جو زنا کرتی ہے، جیسے کہ اوپر تو جمع ہوا ہے لیکن اگر وہ سنگولر بیان ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ عورت جو زنا کرتی ہے اس کی یہ سزا ہے. یا میں یہ کہتا کہ جو عورتیں یہ سزا گناہ کرتی ہیں ان کی یہ سزائیں ہیں. میں کبھی بھی عربی زبان میں، اردو زبان میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو دو عورتیں یہ کام کرتی ہیں. یعنی تسنیہ کا صیغہ میں کبھی نہیں بولوں گا، یہ ڈیول کا صیغہ I will not speak in any language. تو اوپر کی آیت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیچے کی آیت میں جب یہ کہا گیا کہ جو دو مرد یہ کام کرتے ہیں، تو ایسا یہ تو عرف کے خلاف ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ دو مرد یہ کام کرتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں گے بھی جو مرد یہ کام کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اور آپ یہ کہیں گے یا جو مرد یہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ مراد یہاں پہ دو مرد ہیں اور دو مردوں سے مراد دو کیٹیگریز آف مرد ہیں، ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ. تو یہ اگین دس از سم تھنگ وچ سے کہتے ہیں نا کہ کھینچ تان کے اسٹریچ کر کے آپ آیت کے اندر داخل کر رہے ہیں. آیت اس توجہ کو بالکل قبول نہیں کرتی. آیت اس تخصیص میں کھڑی ہی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو نیچے دو مرد بیان ہوئے ہوئے ہیں یا دو کیٹیگریز آف مرد بیان ہوئے ہیں. بلکہ اگر وہ توجہ ہوتی کہ جیسے کہ کی گئی ہے تو اٹ ہیڈ ٹو بی آئیدر جیسے میں نے یہ کہا کہ والذین یاتونہا اور یا والذی یاتیہا، جیسے اوپر ہے نا کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ والذین یاتونہا، کہ وہ مرد جو یہ کام کرتے ہیں. والذین یعنی تھوڑا سا عربی آپ یہ جان لیں گے کہ الذین جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اللاتی جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اوپر خواتین چونکہ زیر بحث ہیں تو اللاتی کا صیغہ آیا. نیچے اگر مرد تھے تو پھر قرآن مجید کے الفاظ واللذان نہیں ہونا چاہیے تھے. پھر ویسے کہ میں نے کہا کہ والذین یاتونہا، وہ مرد جو یہ کام کرتے ہیں، پھر تو آیت کی کچھ توجہ بن سکتی تھی. لہٰذا اس سچویشن میں بھی اس آیت کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی اس انٹرپریٹیشن کی. اب چوتھی انٹرپریٹیشن سنیے، اور یہ چوتھی انٹرپریٹیشن بھی ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کے ہاں بہت مشہور ہو گئی ہے. اور خاص طور سے اگر آپ نے نام سنا ہوگا ابو مسلم خراسانی کا، یہ ایک اسکالر رہے ہیں. ان کی طرف یہ توجہ کی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر جو جن خواتین سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ لیسبینز ہیں، وہ جو آپس میں یہ غلط کام کرتی ہیں یا آپس میں they have these personal relations, these intimate sexual relations. اور نیچے میں گے مرد مراد ہیں جو کہ sexually they satisfy each other. تو دونوں کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں. تو اب یہ چوتھی توجہ ہے. یعنی آپ توجیحات کو اپنے ذہن میں الگ الگ کرتے چلے جائیں. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ واضح رہے کہ یہ ہم الگ الگ اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلی توجہ کیا تھی کہ
اوپر اور نیچے ایک ہی مرد اور خواتین بیان ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے تنقید دیکھ لی۔ دوسری توجہ کیا تھی کہ اوپر جو بنیادی طور پہ شادی شدہ کا ذکر ہے اور نیچے غیر شادی شدہ کا ذکر ہے۔ پھر تیسری توجہ کیا تھی کہ اوپر خواتین کا ذکر ہے اور نیچے مردوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تیسری توجہ یہ تھی۔ اب چوتھی توجہ یہ نہیں کہ اوپر اب یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں آیتیں ہومو سیکشوالٹی سے متعلق ہیں، دونوں، اوپر خواتین ہومو سیکشولز کا جو لیسبینز ہیں ان کا ذکر ہے، اور نیچے مرد ہومو سیکشول کا ذکر ہے کہ جو گیز ہیں۔ اب یہ ابو مسلم خراسانی کا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے اس کی توجہ کی ہے۔ اب اس پہ بھی جو ظاہر ہے جو obvious تنقیدات ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے الفاظ کیا آئے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، فاحشہ کا ورڈ آیا عربی زبان کے اور قرآن مجید کے عرف میں۔ اس کو اگر آپ نے اغلام کے مفہوم میں بولنا، اغلام کا کیا مطلب ہے، سوڈومی کے مفہوم میں اگر آپ نے بولنا ہے، یا مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی کے مفہوم میں بولنا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے بالکل اور طریقے سے وہ بات بیان ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ضروری ہے کہ پھر مردوں کا ذکر آئے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں فاحشہ کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ بدکاری یا زنا کے لیے بولا گیا ہے۔ یعنی it has never been spoken of sex between the same genders unless there is a mention of the opposite gender۔ جیسے اب دیکھیے نا کہ قوم لوط کے بارے میں جب کبھی کہا گیا کہ وہ اتأتون الرجال، یعنی کہ تم مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہو، تو وہاں فاحشہ کا ذکر ضرور آیا، لیکن وہاں مرد کے ورڈ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں it is between men and men۔ تو فاحشہ کا ورڈ وہاں تو آپ تخصیص کر سکتے ہیں between men and men، یعنی گویا، لیکن without any such انڈیکیشن آپ فاحشہ کے ورڈ کو ہومو سیکشوالٹی کے مفہوم میں قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ایک بعید انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اوپر مراد ہوا ہے خواتین اور نیچے مراد ہوا ہے مرد، اور پھر مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے، نیچے جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ بیان ہوا ہے۔ یعنی اوپر یہ کہا گیا ہے کہ وہ لیسبین خواتین جو یہ کام کریں، اور نیچے ترجمہ کیا ہوگا، وہ دو گیز جو یہ کام کریں۔ اگین this doesn't make sense، یہاں ادھر بھی جمع ہو یا ادھر بھی جمع ہو، یا ادھر واحد ہو ادھر واحد ہو، تثنیہ کا صیغہ تو کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اگین یہاں پہ جو الفاظ آنے چاہیے تھے وہ وہی ہونے چاہیے تھے کہ جمع کے اسلوب میں ہوتے، اگر یہاں پہ لیٹ سے کہ ہومو سیکشولز کا ذکر تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ دو ہومو سیکشولز اگر یہ کام کریں، یعنی یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ وہ آپس میں یہ کام کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں اگر ہومو سیکشولز یہ کام کریں، تو اگین وہاں عرف یہ بتاتا ہے کہ it had to be either a plural or a singular، it cannot be a dual، it cannot be a تسنیہ۔ تو اچھا مزید آپ یہ دیکھیے کہ ان آیتوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ عارضی سزائیں ہیں، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اگر آپ ہومو سیکشوالٹی کی سزائیں مانیں ان دونوں آیتوں کو، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ پرماننٹ سزائیں تو بعد میں آنی چاہیے تھی نا، وہ تو پھر قرآن میں کہیں بھی نہیں آئیں۔ یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ اوپر خواتین کا نیچے مردوں کا دونوں ہومو سیکشولز کا ذکر ہے، تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماننا پڑے گا نا کہ they are both temporary, they are both transient directives, there has to come a permanent directive later on, but lo and behold it never came. There's no permanent directive about any punishment for homosexuals wherever، کہیں پہ بھی آپ قرآن میں جائیں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید نے ایک عارضی حکم دے دیا ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں، اور وعدہ بھی کیا کہ آگے کوئی رستہ نکلے گا، لیکن رستہ نکالا نہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو لیکن اس سے زیادہ اہم سوال جیسے کہ میں نے کہا وہ جو دو پیدا ہوتے ہیں کہ فاحشہ کے ورڈ جو ہے وہ ہومو سیکشوالٹی کے لیے قرآن مجید میں وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں پہ مرد کا تذکرہ یا خاتون کا تذکرہ، سیم جینڈر کا تذکرہ کسی قرینے سے آئے۔ ان دی absence of any such قرینہ it is never used for homosexuality, it is always used for adultery or fornication۔ یہ زنا کے لیے، بدکاری کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ یہ کہا جائے اوپر کہ خواتین یہ کام کریں اور نیچے کہا گیا دو مرد یہ کام کریں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دو مرد آپس میں یہ کام کریں، بلکہ یہ کہا گیا دو مرد یہ کام کریں سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ تو عربی زبان کا کوئی اسلوب نہیں، یہاں پہ بھی جمع آنا چاہیے تھا۔ وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ والذین یأتونہا، وہ مرد اگر یہ کام کریں، وہ جیسے اوپر خواتین کا ذکر آیا ویسے ہی مرد کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ چار توجیحات ہیں خواتین حضرات جو کہ ہمارے تفسیر روایا کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کی ہیں۔ ان چاروں کے بارے میں ظاہر ہے کہ کسی نے بھی مجھے تو کم سے کم اطمینان نہیں ہوا ان میں سے کسی کو پڑھ کے، اور قاضی ابو بکر ابن العربی نے انہی کو بنیاد بنا کے کہا کہ بھئی یہ آیت میرے سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک، یعنی آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اوپر اور نیچے کیا فرق ہے جو کیا جا رہا ہے۔
اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرز میں سے جو 2 اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کی توجیہ پیش کی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ استاد حمید الدین فراہی کی جو چونکہ ظاہر ہے سورہ نساء پہ انہوں نے جو تفسیر کوئی نہیں لکھی، ان کے نوٹس موجود ہیں جو کہ شائع ہو گئے ہیں. میں نے جب وہ نوٹس دیکھے ہیں تو مجھے ان نوٹس میں انہوں نے اس آیت پہ کوئی نوٹ نہیں لکھا، یعنی وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سادگی سے اس پہ سے انہوں نے ایک چیز لکھ کے آگے گزر گئے ہیں، کوئی تفصیل بیان نہیں کی. کیونکہ جو وہ نوٹس ان کے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ سارے نوٹس دستیاب بھی نہیں ہوئے، اور جو دستیاب ہوئے ہیں ان کو لوگوں نے پبلش کر دیا. ہاں، اب جو دونوں متاخرین اسکالرز ہیں، استاد امین حسن اصلاحی، استاد جاوید احمد غامدی، انہوں نے بھرپور طریقے سے ان دونوں آیتوں پہ تعرض کیا ہے. میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. جہاں تک استاد امین حسن اصلاحی کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اوپر اور نیچے کا جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ کیا واضح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر جہاں پہ مرد جو ہے وہ معاشرے کے نظم کے تحت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی سزا بیان نہیں ہو سکتی، تو وہاں صرف عورت ہی کی سزا بیان ہوئی ہوگی. تو وہ تقسیم یہ کرتے ہیں کہ جو اوپر والی آیت ہے وہ اصل میں مسلمان خواتین اور اس کا جو ظاہر ہے جو مرد ہے جس نے یہ کام کیا وہ مسلم معاشرے کے زیر تحت نہیں ہے، وہ غیر مسلم سوسائٹی کا تعلق ہے. تو دیٹ از بیانڈ دا جورسڈکشن آف این اسلامک سوسائٹی. تو وہ یہ کہیں گے کہ اوپر اور نیچے میں فرق صرف یہ ہے، دونوں سزائیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، دونوں عارضی سزائیں ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلی جو سزا ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ خاتون جو ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ تو اسلامی ریاست کی جورسڈکشن کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کی سزا تجویز کر دی گئی. کیا کی گئی کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جائے جب تک کہ موت نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہ نکال لے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری آیت ہے کہ واللذان یاتیانہا، یہاں پہ بھی مرد اور عورت ہی کا معاملہ بیان ہوا ہے، زنا ہی کا معاملہ بیان ہوا ہے، لیکن یہاں مرد اور عورت دونوں کے دونوں وہ ہیں کہ جو اسلامک گورنمنٹ کے جورسڈکشن کے اندر فال کرتے ہیں. they lie within this jurisdiction, and if they lie within this jurisdiction, so therefore they are given, both of them are given punishment. کیونکہ دیکھیں نا سوال کیا پیدا ہوتا تھا، جو سب سے اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اوپر صرف خواتین کا ذکر ہے اور نیچے مرد، یعنی نیچے 2 کیٹیگریز کا ذکر ہے، واللذان یاتیانہا کا، یعنی یا تو 2 مردوں کی توجیہ کی گئی یا 2 یعنی ایک مرد اور ایک خاتون کی آپ توجیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے وہ آیت بھی قبول کرے گی. تو استاد امین حسن اصلاحی نے یہ کہا کہ دیکھیے بات ایسی سادہ ہے کہ اوپر سزا بیان ہو رہی ہے ایک خاتون کی اور ایک ایسے مرد کی کہ جو اسلامی سوسائٹی کے جورسڈکشن میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی سزا بیان ہو ہی نہیں سکتی. تو صرف ایک ہی کی سزا بیان ہو رہی ہے، وہ ہے خاتون، بیکاز شی از انڈر جورسڈکشن آف اے مسلم اسٹیٹ. اور نیچے جن کی سزا بیان ہو رہی ہے وہ دونوں کے دونوں وہ ہیں. اب اس پہ بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں خواتین حضرات. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اوپر ایک خاتون ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ کی جورسڈکشن میں ہے اور نیچے بھی ایک خاتون ہے جو اسلامک اسٹیٹ کی جورسڈکشن میں ہے، کیونکہ دیکھیں نا فرق کیا ہے کہ اوپر کا مرد جورسڈکشن میں نہیں ہے، نیچے کا مرد ہے، اور اوپر کی خاتون ہے نیچے کی خاتون بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر سزاؤں میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو خواتین یہ زنا کا ارتکاب کرتی ہیں ان کو گھروں میں قید کر دیں جب تک کہ موت نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ رستہ نکال دیں. اور یہ ان خواتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے مرد نان مسلم ہیں یا غیر مسلم سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ اسلامی حکومت ان پر اپنا دسترس نہیں رکھتی، وہ زیر نگی نہیں ہے، تو ظاہر سزا ان پہ نافذ نہیں کر سکتی. اگر اس توجیہ کو مان بھی لیا جائے تو پھر بیسک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سزا میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دونوں جگہ خواتین تو اسلامک حکومت کے زیر نگی تو ہے نا. یعنی جو فرق ہے وہ اصلاحی صاحب نے تو یہ کیا نا کہ پہلی کیس میں مرد چونکہ زیر بحث اس لیے نہیں ہے کہ ہی لائز آؤٹ سائڈ دا جورسڈکشن آف اے مسلم سوسائٹی، بٹ ان دا سیکنڈ کیس since the husband or the adulterer also lies in the jurisdiction، لہٰذا دونوں کا سزا دی گئی ہے. تو لیکن پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین تو دونوں کیسز میں ایک ہی ہیں نا، یعنی دونوں وہ ہیں کہ جو اسلامی سوسائٹی کی جورسڈکشن میں فال کرتی ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے سزا میں کیوں فرق کیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ بھی خاتون ہیں یہ بھی خاتون ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. اوپر یہ کہا گیا کہ ان کو گھروں میں قید کر دو، نیچے یہ کہا گیا کہ ان کو پٹائی کرو، ان کی تھوڑی سی ان کو مارو. تو اچھا یہ سوال پہلا پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سینیریو الٹ بھی ہے جو زیادہ پروبیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاتون belongs to آؤٹ سائڈ سوسائٹی اینڈ the مرد از ان the jurisdiction of a مسلم سوسائٹی اور a مسلم گورنمنٹ، جیسے کہ وہاں تھا. تو اگر وہ استاذ کی توجیہ مان لی جائے تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر قرآن مجید کو ایک اور آپشن دینی چاہیے تھی، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ ایسا ہونا کہ مرد جو ہے وہ اسلامی سوسائٹی کے اندر ہو اور خاتون اس سے باہر ہو، زیادہ قرینے کے آس تھا وہاں پہ.
یعنی قرآن مجید نے تو یہ کیا کہ خاتون کے بارے میں تو کہہ دیا اور مرد کے بارے میں یہ کہا کہ ہی لائز آؤٹ سائڈ جورسڈکشن. لیکن واٹ اباؤٹ دی اپوزٹ؟ when the person or the man is within the jurisdiction of a society, of an Islamic government, but the woman is not there. She belongs to a society which is outside of Muslim society, belongs to a non-Muslim society. تو اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر why did Quran just mention one of that category and not the other category؟ لیکن جیسے میں نے کہا اس سے اہم تر سوال یہ ہے کہ پھر یہ سزا میں فرق کیوں کیا گیا؟ سزائیں تو بالکل ایک ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کم سے کم خواتین کے بارے میں تو یہ دونوں آیتیں برابر ہیں، دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلامک گورنمنٹ کی جورسڈکشن کے اندر ہیں، ہے نا یہ. تو پھر ایک کو کہا گیا کہ آپ لوگ گھروں میں قید کر دو، دوسروں کو کہا گیا کہ آپ کو ان کو اذیت دو. دونوں میں معاملے کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کی وجہ سے خواتین حضرات پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر اس آیت کو ہم انٹرپریٹ پھر کیسے کریں؟ کیونکہ یہ آیتوں کی ابھی تک جو توجیحات آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو آئدر ان کو آیت قبول نہیں کرتی، اور یا جو صورتحال ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر کوئی مزید بات بیان ہونی چاہیے تھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز اس میں انٹرسٹنگلی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ مدینے کے اندر جو سچویشن تھی وہ جیسے ہمارے استاذ نے فرض کیا ہے اس سے تھوڑی اپوزٹ نظر آتی ہے. یعنی وہاں تو آؤٹ سائڈ دا مسلم سوسائٹی شاید کوئی تھا ہی نہیں رہ گیا. یعنی جوز کے ساتھ بہت بڑے حصے پہ ان سے تو معاہدے ہو چکے ہوئے تھے. یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ عرب کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے گئے ہیں مکے سے مدینہ، تو آؤٹ سائڈ آف مدینہ بہت کم جگہیں ایسی رہ گئی ہوئی تھی کہ یعنی ود ان دا اسٹیٹ آف مدینہ، جو ریاست مدینہ ہے، جس میں آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ہی اور شی ڈز ناٹ فال ود ان دا جورسڈکشن آف دا مدینن اسٹیٹ. وہ سارے اس کے اندر یا تو آ گئے تھے بیکاز دے ور لیونگ دیئر، کیونکہ دیکھیں بہت سارے جوئش ٹرائبس دے ور لیونگ رائٹ ان مدینہ، اور یا وہ تھے کہ جن سے کانٹریکٹ کر لیا گیا تھا، کووننٹ بنا دیا گیا تھا، ان سے اگریمنٹ کر لیا گیا تھا. اس وجہ سے استاذ کا یہ فرض کر لینا کہ بھئی کوئی ایسا نان مسلم ہوگا کہ جو آؤٹ سائڈ دا جورسڈکشن ہوگا، یہ ہسٹوریکلی بھی تھوڑا سا مجھے بادر کرتا ہے، ہمیں بادر کرتا ہے. کیونکہ ہسٹوریکلی اگر وہ دیکھیں تو وہاں تو اس طرح کی کوئی سچویشن شاید ہی ایگزسٹ کرتی ہو، اور اگر کوئی شاید ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی شاذ و نادر چیز ہے، تو قرآن کا اپنا سٹائل یہ ہے کہ وہ شاذ و نادر یا جو ریئر کیسز ہیں ان کو کبھی وہ اس طرح سے موضوع نہیں بناتا. غرض یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک اس آیت کو ہم نے ایک مشکل سمجھا، اور سوسائٹی نے اور ہمارے مفسرین نے خاص طور سے اس کے بارے میں جتنی بھی توجیحات کی اس کو ہم جس بھی نگاہ سے دیکھیں وہ آیت قبول نہیں کرتی. اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں ایسی توجیہ کا تذکرہ کرنا جو میرے استاذ جاوید احمد غامدی نے کی آج سے کئی سال پہلے. ہماری ان سے اس موضوع پہ بہت ڈسکشنز ہوئیں، بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کی توجیہ ہے پہلے آپ کے سامنے میں وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اس سلسلے میں جو ان کی پہلے انٹرپریٹیشن آ جائے، پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک مرتبہ پھر ذرا آیات کو ملاحظہ کیجیے. اچھا، وہ اگین جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا طریقہ ہے بلکہ ان کے جو اسکول آف تھاٹ کا طریقہ ہے کہ وہ لینگویج سے اپروچ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پہلی آیت ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، یہ عام زنا کے مجرموں کا تذکرہ نہیں کر رہی. یعنی اٹ از ناٹ مینشننگ women or men who indulge in adultery or fornication. It is actually talking about prostitutes. یعنی خاص طور سے جو قحبہ خواتین ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو عربی زبان میں مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا مطلب ہے نا جو انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. اگر آپ میں سے جو لوگ تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں انڈیفینٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے. تو واللاتی یاتین الفاحشہ کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ خواتین جو زنا کیا کرتی ہیں، یعنی women who are habitually committing this crime, who out of their own habit they commit this crime. تو استاذ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے وہ عام زنا کے مجرموں کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں کر رہی، بلکہ پروسٹیٹیوٹس کا ذکر کر رہی ہے. اور وہ اس لیے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، یعنی وہ ترجمہ وہ بھی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے کنٹمپری اسکالرز نے کیا کہ وہ خواتین کی جو زنا کرتی ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ استمرار مانا جائے یا کنٹینیوس ٹینس مانا جائے. ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مضارع کے صیغے کی کہ اس پہ استمرار مانا جائے، جیسے کہ انہوں نے مانا. تو وہ کہیں گے اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خواتین جو عادتاً، جو ہیبیچولی، جو پروفیشنلی یہ کام کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فاستشہدوا علینا اربعۃ منکم، ان کے اوپر 4 گواہ طلب کر لو. یہ نہیں کہ ان کے کیریکٹر کہ وہ کام کر رہی ہوں تو اس کو دیکھتے لوگ آنکھوں دیکھا حال نشر کریں، بلکہ کہا کہ فاستشہدوا علیہن، ان کے اس
پروفلیگسی پہ، ان کے اس ال ویز پہ کہ یہ اس طرح کام کر رہی ہیں، اگر 4 سکہ راوی یا 4 سکہ گواہ جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ خاتون ہاں یہ پروسٹیٹیوٹ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی پروسٹیٹیوٹ سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو آپ گھروں میں قید کر لیں. یہ مدینہ کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مدینہ کی ریاست میں چونکہ ابھی سلیوری چل رہی تھی اور سلیوری کے ذریعے سے پروسٹیٹیوشن کے ڈینس جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اینڈ ون آف دا بگیسٹ سورسز آف دس پروسٹیٹیوشن واز دیٹ سلیوری. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی استاد یہ کہتے ہیں حکمت یہ رکھی کہ شروع میں جو حکم نازل کیا پروسٹیٹیوٹس کے لیے وہ ایک تھوڑا سا نرم حکم تھا، وہ یہ تھا کہ اس فیل کو روک دیا جائے. فیل کا کیا مطلب ہے؟ پروسٹیٹیوشن کی ڈینس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ان خواتین کو ابھی سزا نہ دی جائے، ان کو گھروں میں محبوس کر دیا جائے، یعنی گھروں میں قید کر دیا جائے، یا تو وہ فوتی ہو جائیں گی اور یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک اور رستہ نکال دوں گا. اس سے وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات ایکسپلین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس آیت کے اندر صرف خواتین کا تذکرہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی سب سے بڑا سوال اس آیت نے پیدا کیا سارے مفسرین کے لیے وہ یہ تھا کہ اس میں مردوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ زنا کی آیت ہے تو why is it singling out women and why not men because they are equal perpetrators. تو استاذ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ چونکہ مسئلہ ہی پروسٹیٹیوٹس کا ہے تو پھر مردوں کا ذکر تو کوئی تک نہیں ہے بننے کی. تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو واللاتی یاتین الفاحشہ ہے it is not meant as an ordinary instance of zina, it refers to prostitutes who out of their habitual commitment towards this profession یہ کام کرتی ہیں. اسی وجہ سے جو الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا وہ خواتین جو یہ کام کیا کرتی ہیں، وہ جو اس کا ارتکاب کیا کرتی ہیں، یہ ایسے ہے وہ جو اس چیز کو زندگی کا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ترجمہ کریں گے. تو ان کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے وہاں مرد میٹر نہیں کرتا، پروسٹیٹیوشن میں اصل چیز تو وہ پروسٹیٹیوٹ ہے جس کو سزا دینی مقصود ہے، تو وہاں یہ کہا وہ مرد کو کی سزا بھی الگ سے ہے، وہ یہاں بیان اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں اسپیسیفکلی پروسٹیٹیوٹ کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہاں جو یہ کہا گیا نا کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، ان پہ آپ 4 گواہ طلب کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹ جو ہے جب وہ کام کر رہی ہوگی تو عینی گواہ آپ کو چاہیے، جیسے کہ سورہ نور میں ایک اور سلسلے میں بیان ہوا ہے جب آپ کسی مومنہ خاتون پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں، یہ کہا گیا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، کیا مطلب ہے؟ ان کے کردار پہ آپ 4 گواہ لے لیں. یعنی سوسائٹی کے 4 سکہ لوگ اگر یہ گواہی دے دیں کہ یہ خاتون پروسٹیٹیوٹ ہے، you don't need to find out whether she is committing that through your own eyes، یعنی نیکڈ آئیز سے دیکھنا کہ بھئی وہ اس ایکٹ کے اندر ملوث ہے، وہ ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے وہاں جیسا کہ تذکرہ کیا ہے سورہ نور کے اندر، وہاں الفاظ ہی استعمال کیے ہیں کہ عینی شاہد ہونے چاہیے، لیکن یہاں عینی شاہد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے کہ ان کے کردار پہ وہ گواہی فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، ان کے کردار پہ یہ گواہی لے لو کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ کافی ہے. اگر وہ فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر ان کے جو 4 سکہ گواہ اس کی گواہی دے دیں کہ ہاں یہ خاتون پروسٹیٹیوٹ ہے، تو پھر اس کو آپ نے قید کر کے رکھنا ہے، اور اگر قید کر کے رکھنا ہے تو پھر یا اس کو موت آ جائے گی یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا رستہ نکال دے گا. ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی اور تفصیل بتاتا ہوں، ابھی آپ پہلے دوسری آیت کا بھی مطلب سمجھ لیں. دوسری آیت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ واللذان یاتیانہا، یہاں پہ بھی زنا ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. صرف یہاں وہ زنا مراد ہے جو یاری آشنائی کی بنیاد پہ، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ متخذات اخدان. متخذات اخدان کا مطلب ہے کہ جو اپنی پیرامرز ہوتے ہیں، یہ لورز ہوتے ہیں، they have this habit of meeting each other and spending time with each other out of wedlock، جو عادتاً یہ کام کرتے ہیں، جس میں اوپر تو پروسٹیٹیوٹس زیر بحث ہے نا، یہاں پہ پروسٹیٹیوٹس زیر بحث نہیں، بلکہ یہاں پہ دونوں مرد اور خواتین جو لوز کیریکٹر کے لوگ ہیں جو اس زنا کا عام ارتکاب کرتے ہیں، یہاں یہ لوگ زیر بحث ہیں. تو گویا استاذ یہ کہتے ہیں کہ اوپر خواتین کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹس ہیں، اور وہاں اللہ تینہ کا جو صیغہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہیبچول ہے، اور نیچے جو تذکرہ ہے وہ واللذان یاتیانہا کا ہے، وہاں یہ مراد ہے کہ یہاں مرد اور عورت دونوں ملوث ہیں، یعنی ادھر عورت ہے ادھر مرد اور عورت ہے، ادھر پروسٹیٹیوٹ ہے ادھر مرد اور عورت دونوں کی یاری آشنائی کا تعلق ہے. تو اور قرآن مجید نے محسنین غیر مصافحین اور ولا متخذین اخدان کا ذکر کر کے سورہ نساء میں اور جگہوں پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ زنا کی 2 پرومیننٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پروسٹیٹیوشن کے چکر میں پڑ جائیں، اور دوسرا یہ کہ یاری آشنائی میں. تو ایک کیا ہے؟ محسنین غیر مصافحین. غیر مصافحین کا مطلب ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو برباد نہیں کرتی پروسٹیٹیوشن میں، اور ولا متخذات اخدان کا کیا مطلب ہے؟ جو یاری آشنائی کا تعلق نہیں رکھتی. تو قرآن نے جب نکاح کی شرائط بیان کی ہیں تو یہ کہا گیا کہ ایسی پاک دامن خواتین سے آپ شادی کریں کہ جو نہ اس طرح سے پروسٹیٹیوشن میں انوالو رہی ہیں اور نہ وہ ایسی ہیں کہ جو یاری آشنائی کے تعلق میں رہی ہیں. تو یہ زنا کی جو شادی کی شرائط جہاں پہ بیان ہوئی ہیں، تو استاذ یہ کہتے ہیں یہ دونوں شرائط بین ہی ان 2 آیتوں میں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، دونوں ٹیمپرری حکم ہیں.
یعنی ایک کیا ہے مصافحات کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی پروسٹیٹیوشن کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا یاری آشنائی کے تعلق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ چونکہ ایک ٹیمپرری حکم ہے، اب یہ ٹیمپرری حکم کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹیمپرری حکم بنیادی طور پہ دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سوسائٹی کو سامنے رکھ کے یہ دیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے سلیوری کی بھی اور پروسٹیٹیوشن کی بھی، اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ختم کرنا ہے، تو پہلے ہم ایک ٹیمپرری ڈائریکٹیو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پروسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے، اور وہ لوگ جو یاری آشنائی کے معاملے میں گرفتار ہیں ان سے ہم نے کہا گیا کہ ان کو آپ پکڑ لیں تو آپ ان کو اذیت دیں، ان کو مارے پیٹیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے اعراض کریں۔ اس کے بعد استاد یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دونوں کی دونوں جو ٹیمپرری احکام ہیں ان کا قرآن مجید میں پھر بعد میں ایک پرماننٹ حکم آ گیا۔ پرماننٹ حکم کیا آیا کہ وہ لوگ جو یاری آشنائی کے تعلق میں گرفتار ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان میں سورہ نور نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر زانی ہو یا زانیہ ہو، اگر وہ یہ کام کریں، ان کی کرائم پروف ہو جائے تو پھر ان کی جو پرماننٹ سزا کیا ہے وہ 100 کوڑے ہے، جو اس یاری آشنائی کے تعلق میں ہے۔ اور جو پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کے بارے میں استاد جی کہتے ہیں کہ جو سورہ مائدہ ہے وہاں پہ جو حرابہ کے قوانین جو بیان ہوئے ہیں، حرابہ کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، وہ سزائیں ہیں جو ان پروسٹیٹیوٹس کو دی جائیں گی، لیکن وہ تب دی جائیں گی جب ظاہر ہے کہ یہ آیت جب ختم ہوئی، جب یہ پرماننٹ جو آیتیں جب نازل ہوئی سزا کے طور پہ، تو یہ پھر ان کو دی گئیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پروسٹیٹیوٹس کہ جو کسی لینینس کی مرتکب ہیں، ان کو زنا کی جو سزا ہے اس کے شکل میں 100 کوڑے بھی لگائے گئے اور ان کو جلا وطن بھی کیا گیا 1 سال کے لیے۔ کیونکہ دیکھیے جو چاروں سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اس کے اندر کیا ہے، ان یقتلوا، ان کو تقتیل، ان کو برے طرح سے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو تسلیب دی جائے، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور چوتھی کیا ہے، او ینفوا من الارض۔ تو استاد یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں اگر کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک معاملہ اگر آپ نے کرنا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، تو اس کو 2 ایکسٹریمز بتا دی گئی ہیں۔ اگر لینینسی برتنی ہے تو 100 کوڑے تو لگیں گے، اس لیے کہ زنا کی سزا کی مرتکب ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو پھر جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ لینینسی کی مرتکب کی اہل نہیں ہے، شی ڈز ناٹ ڈیزرو اینی لینینس، تو پھر یقتلوا او یصلبوا، اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے، اس کو تقتیل کی جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام ہو جائے گا کہ اس کو سزا بہت بدترین موت کی ہوگی تو پھر 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، کیونکہ اخلاقیات قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اگر موت کی سزا کسی شکل میں دی جا رہی ہے تو پھر کوڑے نہیں لگائے جاتے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے بھی ثابت ہے اور یہی اخلاقیات قانون بھی ہے۔ تو اگر میں پوری بات کا خلاصہ کروں خواتین حضرات تو یہ ہوگا کہ یہ جو 5 یا 6 توجیحات میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ابھی تک فی الحال میری نظر میں جتنا استدلال میں نے ان کا محاکمہ کر کے دیکھا ہے، استاذ جاوید احمد غامدی کی توجیہ جو ہے وہ نسبتاً سب سے قرین قیاس لگتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیوں اوپر صرف خواتین بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر یہاں پہ مراد پروسٹیٹیوٹس ہیں تو لنگوسٹکلی یہ کیوں وہ یہ کہتے ہیں اللہ یاتینا، یعنی یاتینا کا جو فعل ہے، اتیان کا جو فعل ہے، وہ اصل میں مضارع جب آتا ہے تو وہاں ہیبیچول کرائم کے لیے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے نیچے بتایا کہ یہاں پہ مرد اور عورت کا جو یاری آشنائی کا تعلق ہے یہ زیر بحث ہے، اور قرآن مجید میں اور مقامات پہ دونوں جو چیزیں ہیں ان کو نکاح کی شرط کو جب بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ جس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں خیر مصافحین ولا متخذین، یعنی نہ وہ پروسٹیٹیوٹس ہونی چاہیے برے کریکٹر کی، اور نہ ایسی خواتین یا مرد ہونے چاہیے کہ جو آپس میں لوز کریکٹر کے ہوں۔ ان دونوں کو الگ الگ کیا، یہ دونوں ایک ٹیمپرری سزائیں تھیں، دونوں کو جب سوسائٹی اس کی عادی ہو گئی تو اوپر جو پروسٹیٹیوٹ کی سزا تھی اس کی جو پرماننٹ سزا بعد میں نازل ہوئی وہ سورہ نور اور سورہ مائدہ کا کمبینیشن ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ یا آپ ان کو اگر آپ نے ان کو لینینس برتنی ہے، اگر آپ نے ان کو کوئی کنسیشن دینا ہے تو پھر 100 کوڑے لگیں گے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن if they don't deserve any lenience تو پھر اگرچہ کوڑے کی سزا کے تو وہ مستحق ہو گئی ہیں، لیکن کوڑے مارے نہیں جائیں گے، پھر تقدیل یا تسلیب یا جو تقطع ایدیہم من خلاف کے جو تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف کے جو سزا بیان ہوئی ہے اس کے تحت سزا تو ان کو 100 کوڑوں کی نہیں دی جائے گی، لیکن عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کہ یہاں نہ تو شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تخصیص ہے، نہ یہ جینڈر کی تخصیص ہے، نہ یہاں پہ ہومو سیکشوالٹی کی تخصیص ہے، اور نہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ اوپر بھی سزا وہی بیان ہوئی ہے جو نیچے سزا بیان ہوئی ہے۔ یہ اصل میں قرآن مجید کی وہی 2 آیتیں ہیں کہ جو آگے جا کے جن کے بارے میں جو پرماننٹ احکام آئے یہ ان کا ابتدائی حکم تھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ یہ
تھوڑا سا ٹیکنیکل اور تھوڑی سی مشکل ضرور ہے بحث. آپ کو سوال ضرور آپ کے ذہن میں ہوں گے تو میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بھی ضرور مشورہ دوں گا کہ میرے انتہائی قابل احترام دوست ڈاکٹر عمار خان ناصر، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کی یہ کتاب ہے حدود و تعزیرات پہ. وہ اگر آپ چاہیں تو اس میں جہاں انہوں نے اس آیت پر بحث کی ہے اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ سارے جو مواقف ہیں، سارے جو پوائنٹس آف ویو ہیں، ان کو بیان بھی کیا ہے، ان کا تجزیہ بھی کیا ہے. بہت سارا تجزیہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو میں نے بھی آپ کے سامنے یہاں بیان کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ استاذ ابوالعلا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے، اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے اس کی تفصیل کی ہے اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں. مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے، اس کے اندر انہوں نے جو دو نقطہ نظر کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک تو وہی ہے کہ اوپر اور نیچے کی سزائیں ایک ہے، اور دوسرا وہ جو ابو مسلم خراسانی کی جو رائے ہے کہ آیتیں ہومو سیکشولز کو بیان کرتی ہیں، یعنی اوپر لیسبینز کو اور نیچے گیز کو، اس کا بھی انہوں نے تفصیل سے، یعنی وہ اس کو انہوں نے نگیٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ایک پاسبل توجہ ہے. تو اس پاسبل توجہ کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. میں نے تو ظاہر ہے کیونکہ میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں بہت تفصیل کروں، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ان سورسز کی طرف آپ کی طرف اشارہ ہو جائے. آپ میں سے جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ ان کو اوریجنلی دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن کی جو متعلقہ آیات ہیں اور البیان جو استاذ جاوید احمد غامدی کی تفسیر ہے اس کی جو متعلقہ آیات اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ زیادہ تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے جن کی طرف میں نے کوشش کیا ہے کہ تھوڑا سا اشارہ کر کے آپ کی جو کیوریوسٹی ہے اس کو میں انگیز کر سکوں. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد اور تمام شرکاء کو بھی سلام. یقیناً ایک بہت مشکل ٹاپک تھا، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے اس کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے پاس سب سے پہلے کچھ ریٹن کوشچنز ہیں، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ سورہ نساء is portraying 4th year of Hijrah in Medina. Who was running these brothels? If the answer is Muslims, then are we saying Sahaba? And if the answer is non-Muslim, then Islamic rule does not apply on them. How do you explain this argument? نہیں دیکھیں، وہ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ پروسٹیٹیوشن وہاں پہ، یعنی صرف ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف مسلمان جو ہو رہے تھے وہ صحابہ ہی تھے. صحابہ، ہر مسلمان کو آپ صحابی تو نہیں کہہ سکتے نا. وہاں بہت سارے وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے جو اسلام کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے. وہاں پہ وہ لوگ تھے جو خواتین سے پیشہ کروا کے ارن کرتے تھے، وہ نان مسلم بھی تھے. وہاں مقصد ان کو سزا دینا نہیں تھا، وہاں تو مقصد یہ تھا کہ زنا یا فورنیکیشن یا ایڈلٹری کی جو کرائمز ہیں ان پہ پہرا لگایا جائے. یعنی مسئلہ یہ تھا کہ ان پر پہرا لگایا جائے. اور ان میں سے وہ لوگ کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر، وہ ہر طرح کے لوگ مسلمان تھے. آپ اگر پورا قرآن پڑھ جائیں گے تو قرآن مجید کے اندر منافقین بھی زیر بحث ہیں جو کہ انتہائی کمزور مسلمان تھے. پھر ضعفاء زیر بحث ہیں کہ جو ایکسٹریملی ویک ان فیتھ اور وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. تو آپ کو تو صحابہ یا جو ٹاپ ناچ آپ کہہ سکتے ہیں مسلمز ہیں جن کو قرآن مجید السابقون کہتا ہے یا اصحاب الیمین کہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ پوری سوسائٹی ان سے بھری ہوئی تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ ہر طرح کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. They would pose themselves to be Muslims and weak Muslims also were there. تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا اور یہ کہا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ وہ موضوع بنایا کہ جب اسلام کی طاقت جو تھی وہ بہت پھیل رہی تھی. اور سورہ حجرات میں جب یہ کہا گیا اور سورہ توبہ بھی کہا گیا کہ یہ بدو ہیں، یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی the tide of time is with them تو we should be with them. تو ان کے بارے میں یہ مت کہنا جیسے قرآن نے کہا نا قالت الاعراب آمنا، تو وہ عرابی یہ کہتے ہیں، بدو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ایمان آپ نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، دل میں ابھی آپ کا ایمان نہیں بیٹھا. تو اس لیے آپ قرآن مجید سے جب آپ اپروچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مدینے کا معاشرہ ہے it was not just composed of companions or true companions. It had all sorts of people in it. اگلا سوال ایک ڈیفینیشن we would like to know کہ یاری اور آشنائی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور which relationship between men and women would it encompass؟ یعنی یاری آشنائی کا مطلب ہے کہ جو ہیبیچولی، یعنی ایک تو ہے نا کہ پروسٹیٹیوشن کے ڈینز ہوتے ہیں، آپ کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں. ایک یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی آپس میں ایک سیٹنگ کر لیتے ہیں اور دے کنٹینیوسلی انڈلج ان فورنیکیشن اور ایڈلٹری. ایک آؤٹ آف ویڈ لاک ایک ایکسٹرا میرٹل تعلق ہے جو ان کا پیدا ہو گیا. تو یہ یاری آشنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک یو ڈونٹ ہیو اینی میرج کانٹریکٹ، یا کوئی آپ شادی شدہ نہیں ہے بلکہ
شادی شدہ کے باہر آپ کے یوں سمجھ لیجیے کہ بدکاری کے تعلقات بن گئے ہیں، ڈیولپ ہو گئے ہیں. آپ میں سے جو لوگ سوسائٹی کو ذرا گہرا دیکھیں گے تو آپ کو جگہ نظر آئے گا کہ زنا میں جو لوگ انڈلج کرتے ہیں وہ ایسے تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو ون آف کوئی انسٹنس ہو جائے یا غلطی سے کوئی ہو جائے یا کوئی آدمی جذبات کے آگے کر لے. وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس خاتون کے تعلقات ہیں یا اس مرد کے تعلقات ہیں، تو جس مفہوم میں ہم تعلقات کو بولتے ہیں، ناجائز تعلقات کو بولتے ہیں، تو یاری اشنائی اس مفہوم میں بولا جا رہا ہے. اگلا سوال ہم پارٹیسپینٹ سے لے رہے ہیں. عبدالحفیظ، آپ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، ایک بہت ہی مشکل ٹاپک آپ نے اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. میرے بس 2 الفاظ ہیں، ان کی میں بس جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ سے اس کی اپروول چاہتا ہوں. ایک تو جیسے یہ کہ پہلی آیت میں انہوں نے فاحشہ کا ذکر کر کے جو بدکاری ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری میں کوئی ورڈ نہیں یوز ہوا. تو اس کا کیا یہی مقصد ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہونے چاہیے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بلکہ یہ وہ بات تھی جو میرے بھی ذہن میں تھی کہ میں ایکسپلین کروں گا، لیکن اس وقت مجھے بھی ذہن میں نہیں رہا. تو یہ عربی زبان کا دیکھیں یہ قاعدہ ہے کہ جب آ جائے نا کوئی اوپر کوئی ناؤن آ جائے اور جب اس کی طرف ریفر کرتا ہے کوئی پرو ناؤن، تو پھر وہ لازماً اسی مفہوم میں ہوتا ہے جس مفہوم میں وہ ناؤن ہوتا ہے. مثلا جب یہ کہا گیا نا کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں یا وہ خواتین جو بدکاری کرتی ہیں، نیچے جب کہیں گے نا کہ وہ مرد اور خواتین، تو یہ لازماً بدکاری کی طرف اشارہ ہے، یعنی الفاحشہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہا واللذان یاتیان ہا ہے نا، ہا کی جو ضمیر ہے وہ الفاحشہ کی طرف جا رہی ہے. تو آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ واللذان یاتیان الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو بدکاری، وہ دونوں جو مرد اور عورت جو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اوپر کا جو الفاحشہ ہے اور نیچے کا جو ہا ہے، یہ عربی زبان کی روح سے 2 مختلف ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہ ایک الگ سے تنقید ہے ان لوگوں کے موقف پر کہ جو اوپر اور نیچے میں فرق کرتے ہیں. یعنی لازماً جو اوپر ترجمہ کیا جائے گا الفاحشہ کا، ایگزیکٹلی وہی ترجمہ واللذان یاتیان ہا میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ جب آپ اوپر ایک ناؤن لے کے آتے ہیں اور ایک پرو ناؤن اس ناؤن کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پرو ناؤن کسی نئے ناؤن کو ریفر کر ہی نہیں سکتا. اٹ ہیز ٹو ریفر ٹو اے ناؤن which has already been mentioned, and the only noun mentioned there is الفاحشہ. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اس کو زنا لیتے ہیں تو وہ دونوں میں زنا ہے، اگر ہم اس کو لیسبین یا گے کہتے ہیں تو وہ دونوں میں وہی ہے، دونوں میں ایک ہونا چاہیے. جی. اور دوسرا لفظ جو تھا واللذانی، تو ویسے تو یہ 2 مردوں کے لیے ہے، تو عربک رول سے کیا ہم ڈومیننٹ مرد لے کے اس میں دوسرے بھی شامل کر سکتے ہیں یا صرف 2 مرد ہی ہونے چاہیے؟ یہ دونوں نہیں، یہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے، یعنی وہ 2 مرد اور خواتین کے لیے بھی اسی طرح سے آ جاتا ہے. یہ اللذانے کا جو صیغہ ہے یہ اگرچہ مردوں کے لیے آتا ہے لیکن یہ اپنے اندر انکمپس کرتا ہے خواتین کو بھی. یعنی یہاں پہ صرف 2 مرد مراد نہیں بلکہ وہ 2 لوگ مراد ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ تسنیہ کا جو صیغہ ہے یہ 2 افراد کے لیے، نہ کہ 2 مردوں کے لیے. اگلا سوال زرین قاسم آپ کا ہے، پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر، تھینک یو فار دا لیکچر. میں اصل میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو متشابہ اور محکم ورسز ہوتی ہیں ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ابھی آج سورہ ال عمران پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے محکم اور متشابہ ورسز کا وہ مینشن کیا ہوا تھا، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تو بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں. دیکھیں، محکم اور متشابہ کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ متشابہ کے اندر وہ احوال جو قیامت سے متعلق ہیں یا اللہ میاں سے متعلق ہیں جس میں تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایسی دنیا کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جس دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. مثلا جب یہ کہا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، یعنی بیوگل بجایا جائے گا، ٹرمپٹ ول بی بلون، تو وہ آخرت میں وہ ٹرمپٹ کیسی ہوگی وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن دنیا کی ٹرمپٹ سے ہم واقف ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ اس طرح کی ہوگی. تو اصل میں ہے متشابہات سے مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جو آخرت کا احوال بیان کرتی ہیں، جو مثلا یہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کا تخت کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اور آخرت سے متعلق تفصیلات ہیں جن کو تشبیہ کے اصول میں، تشبیہ کے اسلوب میں قرآن ایکسپلین کرتا ہے، جن کے بارے میں ہم ایک آئیڈیا تو لے سکتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکٹ حقیقت ہمیں تب بھی پتہ چلے گی جب قیامت میں ان کو فیس کریں گے. تو ان کو کہا گیا یہ متشابہات. یہ مشتبہات کے مفہوم میں نہیں ہے جن کو آپ ایمبیگوس کہتے ہیں یا غیر واضح کے مفہوم میں جیسے کہ سمجھ لیا گیا ہے. یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک وہ آیتیں جن میں ہدایت ہے، ہن ام الکتاب، یعنی منہم آیات محکمات، محکمات کے بارے میں کہا گیا کہ ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل وہ ہیں، ہدایت آپ کو وہ دیتی ہیں. لیکن وہ اخر متشابہات، کچھ ایسی بھی ہیں کہ متشابہ ہیں جس کے اندر تشبیہات کے ذریعے سے
عالم نادیدہ کو جس کو آپ نے نہیں دیکھا اس کو تشبیہاً بیان کیا گیا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ الْفِتْنَةِ، وہ ان لوگوں کی وہ ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جن میں اس طرح سے تشبیہات کے اسلوب میں چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو جب تشبیہ کے اسلوب میں کوئی ایسی چیز بتائی جاتی ہے جو آخرت کی نوعیت کی ہے تو اس کی نیٹی گریٹیز میں آپ کو نہیں پڑھنا، بس آپ نے اس کو اجمالاً مان لینا ہے، اور وہ ہیں متشابہ آیات. تو متشابہ آیات کے بارے میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غیر واضح آیات ہیں یا کوئی ایمبیگوس آیات ہیں، نہیں، یہ بلکہ آخرت اور اللہ میاں کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں دی جاتی ہے اس کو فی الجملہ طریقے سے دیا جاتا ہے، جنرل ٹرم میں دیا جاتا ہے، تشبیہ کے اسلوب میں دیا جاتا ہے. یہ ان آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام جو آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری محکمات ہیں. اور سر ویسے اس سورہ میں یہ لکھا تھا کہ لائک جو ڈسبلیورز ہوں گے اور جو لائک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جی ہاں، متشابہات ورسز میں پڑھیں ایسا ہی گے. ہے جی، یہی اس کا کیا بتایا گیا ہے. مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی ایسے لوگ کہ جو نیند میخ نکالنا چاہتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ میاں کا تخت ہوگا کیسے، نہیں ہمیں تو یہ جب تک آپ تفصیل نہیں بتائیں گے کہ اتنے فٹ کا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے کہ وہ بات کی کھال اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت پیش کرتے تو کہتے اچھا ہمیں اس کی تفصیل بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ ان متشابہات کے بارے میں تم سے ایسے الٹے سیدھے کویسچنز کریں گے کہ جن کا جواب تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اور وہ آخرت ہی میں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا. تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جب آپ کو بادر کرتے ہیں اس طرح کے کویسچن سے تو آپ کو بادر نہیں ہونا، اس لیے کہ ان کا مقصد کوئی واقعی کویسچن کرنا نہیں ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں ویسے ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی بغض ہے یا ایسا اعتراض کا ان کا وتیرہ ہے کہ وہ ہر بات پہ اعتراض انہوں نے کرنا ہے. تو یہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے درس بھی ہے اس میں کہ قرآن مجید کے جو بعض مقامات ہیں جس میں تشبیہات کے ذریعے سے آخرت کے اللہ میاں کے احوال بیان ہوئے ہیں ان کو جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے اس پر ہمیں ایمان لے کے آنا ہے. ان کی نیٹی-گریٹیز میں ان کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ہم پہنچ نہیں سکتے، یعنی وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا ہوگا. ابھی جو کچھ ہے ہمیں اس کا ایک جنرل آئیڈیا ہو سکتا ہے. شکریہ. ریاض صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال گواہوں کے متعلق ہے، مطلب جو گواہ مطلب سورہ نور میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سورہ نساء میں یہ ایکٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ باہر سے پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی آ جا رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے غامدی صاحب کے پاس؟ کیونکہ دونوں میں لفظ تو وہی ہے نا گواہ کا، انہوں نے کس بیس پہ یہ کہا کہ آپ کو وہاں الفاظ ہے کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات، وہاں الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اینی گواہ، یعنی وہ ورڈز کے اندر موجود ہے. اگر آپ کے پاس وہ آیت سامنے موجود ہے آپ آیت پورا نکال لیں. میرے سامنے اس وقت وہ آیت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو آیت کے اندر سے دکھاتا کہ آیت کے اندر وہ ورڈز موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھولی بھالی خواتین پر یہ الزام لگاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے وہ قذف کی آیت ہے تو نکال لیں اس کو. یہ دیکھیے نا الفاظ ذرا سنیں اس کے الفاظ ہیں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوا 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. یعنی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو بھولی بھالی خواتین پر، جو مومنہ خواتین ہیں جو محصنات ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوا 80 جلدہ، ان پر آپ قذف کے الزام میں 4 گواہ لائیں گے. تو یہاں اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو اس سزا کی ایک جو وٹنسز ہیں ان کی ذکر کیا جا رہا ہے. وہاں الفاظ کیا کہ واللاتی یأتین الفاحشہ اربعۃ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. وہاں یہ ہے کہ جو اگر آپ اس کا ترجمہ وہی کریں جو استاذ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، واللاتی یأتین الفاحشہ جو پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں، ان کے کریکٹر پہ فاستشہدوا علیہن کا مطلب ہوگا ان پر گواہ لے لیں، ان کے کریکٹر پہ آپ گواہ لے لیں کہ یہ واقعی پروسٹیٹیوٹ خواتین ہیں تو یہ کافی ہے. تو وہاں استشہد علی ہے. اور دیکھیے یہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ لم یأتوا بأربعۃ شہداء، یعنی اپنے اس الزام کے حق میں وہ 4 گواہ لے کے آتے. تو الزام کے حق میں جب 4 گواہ آپ لے کے آئیں گے تو آبویسلی وہ اینی گواہ ہو سکتے ہیں نا، ورنہ آپ کے لیے وہ گواہ کیسے ہوں گے؟ وہاں اس لیے نہیں ہے اینی گواہ کہ وہاں الفاظ کیا ہیں فاستشہدوا علیہن،
ان پر آپ نے 4 گواہ لینے ہیں, ان کے کریکٹر پہ 4 گواہ لینے. علیہنہ کا جو کے اوپر جو تضمین پائی جاتی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے قول و فعل پہ, ان کے کردار پہ آپ نے یہ 4 گواہ لینے ہیں. تو وہاں عربی زبان کا اسلوب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں عینی گواہ مراد نہیں ہے. وہ فاحشہ کا لفظ بھی شاید اس کی طرف فاحشہ کا ورڈ تو پروسٹیٹیوشن کی طرف بتا رہا ہے نا. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں دے آر ہیبیچول کرمنلز آف پروسٹیٹیوشن, یہ عادتاً یہ کام کرتی ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فاستشہدوا علینا, ان کے کردار پر 4 گواہ لے لیں. پھر دیکھیے الفاظ کیا ہیں, فإن شاہدوا, اگر 4 گواہ ان کے کردار پر گواہی دے دیں کہ یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں تو پھر فامسکوہن فی البیوت, پھر آپ ان کو گھروں میں قید کر دیں. تو وہاں عربک لینگویج ہی ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ وہاں مراد اصل میں کوئی عینی گواہ نہیں ہے, جبکہ یہاں مراد عینی گواہ ہیں. اس لیے جو الزام لگائے گا وہ یہ کہے گا نہیں جی میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ورنہ تو وہ گواہ بن نہیں سکتا. تو یہ ورڈز کے اندر موجود ہے. اگلا سوال ڈاکٹر سہیل آپ کا ہے, پلیز کیجیے. ڈاکٹر سلیم السلام علیکم. بہت شکریہ ونس اگین, اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاک. میں نے آپ کی ٹاک کا کچھ شروع کا حصہ مس کیا, تو اگر میرا سوال اس میں سے ہے تو مائی اپالوجیز ان ایڈوانس. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اینڈ پہ یہ کہا کہ جو پروسٹیٹیوٹس یا بروتھل جو ہوتے ہیں ان کی ایک سزا حرابہ یا انرکی یا فساد الارض کے زمرے میں بھی آ رہی. تو یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ حرابہ کے زمرے میں کیسے آ گئی ہے ان کی سزا, کیونکہ بروتھلز میں جو سیکس ہو رہی ہے وہ کانسنشل سیکس ہو رہی ہے. نو بڈی از فورسڈ, نو بڈی از ریپڈ, لوگ اپنی مرضی سے سیکس کر رہے ہیں پیسے دے کے. تو وائی از اٹ کمنگ انڈر دا حرابہ رول؟ ہاں وہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ جو قانون ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں نا. دیکھیں حرابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لا کو چیلنج کر دیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کر دیں اور ایک چیز کو دن دہاڑے ایکسیپٹ کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. یعنی یہاں دیکھیں وہاں پہ پروسٹیٹیوشن آؤٹ لاڈ ہے, پروسٹیٹیوشن کو روک دیا گیا ہے, اور آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہم یہ کام کریں گے. تو حرابہ میں لانے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں یو آر ایکچولی بیفولنگ دا لا, یو آر چیلنجنگ دا لا. حرابہ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے فساد فی الارض کا کہ آپ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. اب آپ قانون کی کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی, آپ دن دہاڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وجہ سے پروسٹیٹیوشن کو حرابے کے تحت رکھا گیا اسلامی قانون کے اندر. تو وہ ملک جہاں پہ پروسٹیٹیوشن الاؤ ہے, جہاں پہ بروتھل لیگل ہے, ان میں کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو دیکھیں ان کو تو اس سزا کا کوئی تک نہیں بنتی نا. وہ جو جن کے ہاں لیگل ہے ان کے ہاں وہ لیگل ہے. مطلب ایسی بہت ساری جگہیں جہاں جو لوگ جو اس کو لیگل سمجھتے ہیں وہ کبھی قرآن کی اس آیت سے تو نہیں نا پھر تعارض کریں گے. ان کے ہاں وہ لیگیلٹی چل رہی ہے, وہاں تو آبویسلی آیت اپلائی نہیں ہوگی. یہ تو ایسی جگہ پہ اپلائی ہوگی کہ جہاں پہ ایک مسلم گورنمنٹ ہوش و حواس سے جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے بروتھلز کو ختم کرنا ہے, یہ کلا کما کرنا ہے. اب ہم ایک اس جگہ پہ جا رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یا تو یہ خواتین توبہ کر لیں یا نکل آئیں اس جگہ سے, اور اگر یہ وہاں برقرار رہتی ہیں اور بروتھلز کو in spite of being declared as illegal they still persist on their ill ways, تو پھر یہ ان کے سرکوبی کا یہ طریقہ ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے. اچھا, میں where I was coming from, کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکشن کی تھی سنسار کرنے کی, وہ ہم نے اس زمرے میں کی تھی کہ حضور کے زمانے میں سنسار جو تھا وہ ریپ کی سزا تھی, کیونکہ ریپ واز کمنگ انڈر حرابہ, کیونکہ ریپ میں فورس انوالو ہوتی ہے سیکس کے لیے. تو اس وجہ سے میں یہ سوال کر رہا تھا. ہاں نہیں وہ دیکھیں ریپ بھی حرابہ ہے, لیکن حرابہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ کوئی زبردستی کی جائے وہی حرابہ ہوتی ہے. حرابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کریٹ کریں, آپ قانون کو چیلنج کریں دیدہ دلیری کے ساتھ, اور آپ کہیں کہ جی کچھ بھی آپ کر لیں ہم نے نہیں ماننا. تو حرابہ اس کو کہتے ہیں, فساد اس کو کہتے ہیں. تو اس میں فورس ایک چیز ہے, زبردستی کرنا از ون آف دا تھنگس, بٹ جیسے آپ دیکھیں نا کئی پہلو ایسے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو ہماری سوسائٹی میں سرفیس کر رہے ہیں جن کو آپ حرابہ کے تحت لے کے آ سکتے ہیں, جو کنسینشول بھی ہیں. لیکن چونکہ ظاہر اس وقت ہمارا وہ تو موضوع نہیں ہے, تو بیسکلی اٹ از یعنی جب آپ کسی چیز کو اللیگل قرار دے دیں اینڈ دی ادر پرسن ڈزنٹ گیو اے, مطلب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہوتا ہو تو ہو لیکن میں تو اس پہ پرسسٹ کروں گا, تو اس کو حرابہ کہتے ہیں. اچھا, یہ حرابہ کا جو کانسیپٹ ہے ان ٹرمز آف سیکس آؤٹ سائڈ ویڈ لاک, اس کا اطلاق شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں لوگوں پہ ہوگا جو کنسینشول سیکس کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کنسینشول سیکس کی تو ہم سب بات نہیں کر رہے, اس وقت ہم پروسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. وہ جو لوگ عام طور سے کام کرتے ہیں ان کی سزا تو حرابہ نہیں ہے. جو یاری آشنائی کا جو تعلق ہے اس کو قرآن حرابہ کے تحت نہیں لے کے آتا.
یعنی یاری آشنائی کا جو تعلق ہے وہ تو عام زنا کی سزا ہے, اس کے لیے 100 کوڑے ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ وہ ہے کہ آپ خاص طور سے پروسٹیٹیوشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یو ہیو اسٹارٹڈ ہز بزنس, یہ ان کے لیے ہے. یہ جو دوسرے ہیں ان کی تو عام سزا ہے, 100 کوڑے سزا ہے ان کی. تو اس وجہ سے یہ دو فرق ہیں, الگ الگ کریں. یعنی وہ جو دونوں آیتیں ہیں, اوپر والی آیت اگر آپ غامدی صاحب کی توجیہ کو سمجھ رہے ہیں, دیٹ از سمپلی فار دا پروسٹیٹیوٹ, وہ عارضی سزا تھی, اس کی پرماننٹ سزا آگی بعد میں. اور جو نیچے تھی وہ عام, جو کہ اللیگل تعلق مرد اور خواتین کے درمیان ہوتا ہے, وہ تھا. اور یہاں پہ سورہ نور میں جو 100 کوڑے کی سزا ہے, ارسپیکٹو آف دیئر میرج سچویشن, شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے, ارسپیکٹو آف دیٹ ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. سو مچ. اگلا سوال عبدالحفیظ پلیز آپ کیجیے. میرا سوال تھا کہ جتنی بھی تفاسیر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 گواہ جو ہیں وہ مرد ہونے چاہیے. تو کیا عربک ٹیکسٹ جو اس میں ہے, اس میں صرف مرد ہم خاص کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ مرد ہی ہیں جس پہ وہ اجماع کہتے ہیں, تو کیا فراہی اسکول بھی اس کو اسی طرح سے لیتا ہے؟ نہیں, دیکھیے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف 2 ہی جگہ ہے جہاں پہ گواہوں کا تذکرہ ہوا ہے زنا کے معاملے میں. ایک یہ کہ جب آپ کسی خاتون پہ یا مرد پہ زنا کا الزام لگائیں, جس کو آپ قذف کہتے ہیں, اور ایک یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نے پروسٹیٹیوٹس کے اوپر لینا ہے. ان کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی نصاب بیان نہیں ہوا کسی بھی سزا کا قرآن مجید میں. اور ان 2 چیزوں کے بارے میں بھی یہ ذہن رکھیں کہ اس میں ارسپیکٹو آف جینڈر ہے. جینڈر از ناٹ این ایشو, مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کیس میں بھی 4 ہونے ضروری ہیں, اور اس کیس میں بھی. یعنی جب آپ الزام لگاتے ہیں, جس کو آپ قذف کہتے ہیں, اس کے لیے بھی 4 اینی گواہ چاہیے, ارسپیکٹو آف مین اور ویمن, دے کین بی آف بوتھ جینڈرز, اور ادھر بھی. لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل یا جو تفسیر بالروایہ اسکول کے لوگ ہیں, زیادہ تر وہ اس کو خاص کرتے ہیں مردوں سے. اور اس کی وجہ وہ دوسری ہے, جو ہم جس آیت کو ہم اور انسٹنس میں ڈسکس کر چکے ہیں, کہ خواتین کی جو گواہی ہے وہ حدود کے مقدمات میں قابل قبول نہیں ہوتی. تو وہ چونکہ اس کو پہلے سے اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں, کہ وہ جو کہا گیا نا کہ فاستشہدوا علیہن یہ جو سورہ بقرہ کی آیت دین جس کو آپ کہتے ہیں, تو یہ کہا گیا نا کہ آپ اپنے میں سے 2 گواہوں کو چوز کر لیں, اور 2 گواہوں میں 2 مرد ہوں, اگر ایک مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ 2 عورتیں ہوں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت سے چونکہ وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے نزدیک کہ گواہی ہوتی ہی خواتین کی نہیں ہے قابل قبول حدود کے مقدمات میں, تو وہ چونکہ یہ حد کا مقدمہ ہے نا, اس وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن فراہی اسکول اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں جو میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں, جیسے وہ اپروچ کرتے ہیں, وہاں جو خاتون کی گواہی ہے وہ تو وہاں بیان ہی نہیں ہوئی سورہ بقرہ کی آیتوں کے اندر. یعنی وہاں تو ایک سماجی ہدایت عرب سوسائٹی کو دیکھ کے بیان ہوئی ہے, اور نہ یہ بتایا گیا کہ نصاب آپ کا یہ ہے کہ ایک مرد کے برابر 2 گواہیں خواتین ہوتی ہیں. وہ میں آپ کو الگ سے میرے خیال ہے بہت سارے اور جو سیشنز میں ایکسپلین کر چکا ہوں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو وہ تو سرے سے مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. یہاں تو 4 بس کہا گیا کہ 4 آپ نے گواہ لینے ہیں, اینڈ دے کوڈ بی اینی ون. اور اس میں چونکہ ایک عربی کا پہلو ہے کہ بعض لوگ یہ شہید کے ورڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مذکر ہے, اس وجہ سے اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود کو مؤنث ہونا چاہیے, عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. تو استاد جاوید احمد غامدی نے ایک مضمون ہے, اگر آپ کو موقع ہو آپ پڑھ سکتے ہیں, برہان میں انہوں نے لکھا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ کیسے جو فعیل کا جو صیغہ ہے, جیسے شہید ایک فعیل کا صیغہ ہے نا عربی زبان میں, تو یہ یستوی مؤنث والمذکر, یعنی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے. یعنی ایسے صیغے ہیں عربی زبان میں کہ جس میں they are equally applicable for the feminine gender and the masculine gender. تو ان کی انہوں نے مثال بھی دی ہے, سو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیکنیکلی اس کو تفصیل سے دیکھنا ہو. کون سا ٹاپک ہے سر وہ اس بک میں, برہان میں؟ وہ ہوگا گواہی کے سلسلے میں جو انہوں نے ٹاپک لکھا ہے نا, جہاں پہ عورتوں کی گواہی زیر بحث آئی ہے. جی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ عمل جو ہے ایک صرف خواتین کے ریزیڈنس میں بھی ہو سکتا ہے, تو پھر تو وہاں اگر مرد نہیں ہے تو وہ گواہ بھی نہیں ہو سکتے پھر وہاں. وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ وہ نہ ہو, وہ تو ایک یہاں تو دیکھیے جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ تو کہتے ہیں ان ایڈمیسیبل ہے فار آل کیسز آف حدود. وہ کہتے ہیں کہ خاتون کی گواہی صرف ان کیسز میں ایڈمیسیبل ہے یا ان کیسز میں قابل قبول ہے کہ جب معاملہ کسی خاتون کا ہو, جیسے نرس ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جس نے بچی کو جنم دیا ہے, شی از ناؤ, یا ویٹ آپ یوں کہہ لیجیے کہ کوئی نینی ہے یا ڈاکٹر ہے. اب وہ بچے کی پیدائش پر اگر آپ نے کوئی گواہی لینی ہے تو وہی خاتون اس وقت موجود ہے تو ہم وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ ان کے ورڈز ہیں بلکہ. لیکن جو حدود کے مقدمات ہیں, حدود کا کیا مطلب ہے, جو سزائیں تجویز کی جاتی ہیں, چاہے وہ چوری کی سزا ہو, چاہے وہ زنا کی سزا ہو, چاہے وہ حرابی کی سزا ہو, اس میں سے وہ تمام کی تمام سزاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ
women witnesses are unacceptable. सवाल ये किया गया है कि one who commits zina and the second person who is not involving in activity primarily, but he's watching such content through audio visual aids without committing zina, are they both falls into the major sins? If yes, how? Because watching such content is a sadde zariya that can lead him to such activity. So they are probably comparing the two scenarios. आप इसको कैसे देखते तो हैं? देखिए ये दोनों सिनेरियोज तो बिल्कुल फर्क हैं, दोनों दे कैन नॉट बी इक्वेटेड. जैसे उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि एक सद्दे जरिया की एक्टिविटी है और दूसरी एक्चुअल एक्टिविटी है. तो अगर आप बुराई को इस तरह से देख रहे हैं या पोर्नोग्राफी को आप देख रहे हैं तो ये तो ज़रूर है कि ये यानी अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते क्योंकि आपके दिल के तज़किये को मुतासिर करता है. लेकिन ये कहना कि ये ज़िना ही बैन ही है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा. ये वो एक्टिविटी है जिससे आपका तज़किया मुतासिर होता है, जिसकी आपकी इनर प्योरिफिकेशन मुतासिर होती है, जिसके नतीजे में आपकी फैमिली लाइफ तबाह हो सकती है, जिसके नतीजे में आप एक ऐसी एडिक्शन में पड़ सकते हैं कि जिसमें आपका अपने स्पाउस से ध्यान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाए. तो ये उसके नेगेटिव्स हैं. लेकिन अगर आप ये कहें टू व्यू सच एन एक्टिविटी इज़ लाइक एक्चुअली डूइंग दैट एक्ट, ये तो कोई भी नहीं कहता और ये ज़ाहिर है कि बिल्कुल भी दो अलग चीज़ हैं ये. जी बहुत शुक्रिया. शहराज अहमद प्लीज अपना सवाल कीजिए. ओके, थैंक यू. शहजाद भाई, जो टोटल आपने एक्सप्लेनेशन दी है, आई पर्सनली बिलीव, मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो कुरान की वर्सेस की है रिगार्डिंग दिस इशू, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. और मैं एक्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ में अब तक नहीं आई. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो अगर हम सूरह निसा की वर्सेस को देखें तो उनमें 4 नेक लोग आके किसी औरत पे इल्जाम लगा देते हैं प्रोस्टिट्यूशन का या किसी भी चीज का, लेट्स से प्रोस्टिट्यूशन का, लेकिन एक्ट ऑफ अडल्ट्री उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं है. तो ये कैसे जस्टिफाई करता है कि उस औरत को आप घर में कन्फाइन करके रखते हैं क्योंकि अगर उन्होंने एक्ट ऑफ अडल्ट्री नहीं देखा तो इट्स जस्ट assumption, not evidence. आयत का ये मतलब नहीं है. आयत का ये मतलब है कि वो तो कहबा खवातीन तो हैं ही, उनके कहबा यानी देखें ना, एक खातून है जो मारूफ प्रोस्टिट्यूट है. ये प्रोस्टिट्यूशन के जो डेन्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई ये शी इज वर्किंग देयर एज अ पर्सन. उनके बारे में कहा गया है कि अगर 4 गवाह ये कह देंगे हाँ ये खातून जो है ये एक प्रोस्टिट्यूशन डेन में काम करने वाली खातून है, यानी ये नहीं कि अभी इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम की बात हुई नहीं. यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ एक्चुअली शी इज देयर, ये उनके बारे में कहा जा रहा है. वरना तो जाहिर है वो सारी बात खराब हो जाएगी. यानी देखिए वो प्रोस्टिट्यूट्स दे वर नोन एज प्रोस्टिट्यूट्स इन द सोसाइटी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप इनको इस्लामिक सोसाइटी से नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं तो अभी कोई लॉ तो नहीं आया. पहले मरले में ऐसी खवातीन को जो प्रैक्टिस करती हैं, जिनके बारे में 4 लोग ये कह सकते हैं हाँ जी इनकी तो डेन है, ये तो ये रोज काम करती हैं, इनके लिए बस इतना ही काफी है कि अगर गवाह दे दें कि ये हैं प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनको हम कन्फाइन कर देंगे. तो ये है उसकी तफसील. ठीक है. शरद भाई, फॉलो अप क्वेश्चन इसी पे ये है कि इवन डेन भी है सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटीज में, पाकिस्तानी सोसाइटीज में. आई विल गिव अ लाइव एग्जांपल कि हमारे यहाँ स्टेज ड्रामास होते हैं, उन पे स्टेज डांसर्स होती हैं, दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन, राइट? अब मुझे नहीं पता, मे बी सम ऑफ देम आर कमिटिंग एडल्टरी, डूइंग प्रोस्टिट्यूशन बिहाइंड द सीन टू अटेन मनी, एंड सम ऑफ देम आर नॉट. इर्रिस्पेक्टिव कि वो स्टेज पे डांसेस करती हैं, विच इज अ बैड एक्ट, लीव इट असाइड. लेकिन अगर मैं शहजाद भाई के पास आके ये कहूंगा कि ये देखें जी ये तो हैं ही प्रोस्टिट्यूट्स, क्योंकि वो जनरली, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, उर्दू में आपको पता है हमारी सोसाइटीज में क्या कहलाती है, तो रेपुटेशन किसी की खराब होना, उसका उस एरिया पे, उस जगह पे मौजूद भी होना, ये प्रूव नहीं करता कि शी हैज एक्चुअली कमिटेड अडल्टरी अनलेस और अनटिल आई एम अ विटनेस टू इट. बस ये वो चीज है जो मुझे फर्मली कंफ्यूज कर रहे हैं. ये बात तो सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने ठीक समझा कि किसी खातून का अगर कोई ऐसा मामला है कि जिसके बारे में आप ये तो नहीं कह सकते वो प्रोस्टिट्यूट है, तो आपको तो कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसी खातून के बारे में आप जाके लाजमन रिपोर्ट करें, बल्कि आप आगे बढ़ के ये देखें कि जिना की क्राइम के बारे में जो कुरान की तालीम है, ये तो है ना इंस्टेंसेस ऑफ जहाँ यारी आशनाई का ताल्लुक पैदा हो जाता है, आप किसी को रिपोर्ट कर देते हैं. ये जो 4 गवाहों की शर्त है, ये कितनी मुश्किल शर्त है. यानी खुद कुरान ये चाहता है कि इस ऐसी बुराई पे पर्दा पड़े
کیونکہ یہ آپ دیکھیے نا ایسا کون بیوقوف ہوگا جو یہ کام کرے گا اور 4 عینی گواہ بھی وہاں موجود ہوں گے. ایسا مطلب سوائے سے کوئی آدمی بالکل ہی لا کو چیلنج کرنے پہ آ جائے. ورنہ ایسی جو چیزیں جو یاری آشنائی کی ہوتی ہیں جو چھپ چھپا کے کی جاتی ہیں, تو قرآن نے تو نصاب اتنا مشکل بنا کے یہ بتا دیا ہے کہ انلیس اس درجے میں کوئی آدمی اس کو دیکھ نہ لے اس وقت تک آپ اس کرائم پہ پردہ ڈالیں, اس کو زیادہ وہ نہ کریں. ہاں پروسٹیٹیوشن وہ چیز ہے کہ جو بالکل ظاہر و باہر ہے, وہ اس کے بارے میں ہر سوسائٹی کو پتہ ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا ہے. تو ادھر بھی آپ دیکھیے کیا کیا گیا. یہ جو آیتیں یہ ایک ٹیمپرری حکم بیان کرتی ہیں, یہ جو سورہ نساء کی ہیں, یہ تو کوئی پرماننٹ حکم بیان ہی نہیں کر رہی. لیکن چونکہ ان آیتوں کو سمجھنے مشکل ہوگی, ہمارا تو موضوع اس لیے بنی ہے. جو پرماننٹ حکم ہے وہ تو قرآن دوسری جگہ بیان کر رہا ہے, وہ سورہ مائدہ میں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پروسٹیٹیوٹ اگر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتی لیکن کوئی مجبور ہے, یا 10 چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی لینینس کا اس کو ہمیں دینا چاہیے, اور لیکن وہ رپورٹ ہو گئی ہے, تو وہاں بھی قرآن مجید یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو آپ قتل کر دیں یا حرابے کی سزا کے تحت اس کو آپ تقتیل کر دیں, بلکہ دیکھیں وہاں سب سے جو ہلکی سزا ہے او ينفوا من الارض, کہ آپ ان کو علاقہ بدر کر دیں. زنا کی سزا میں ان کو کوڑے تو پڑیں گے, لیکن جو دوسری سزا ہے کہ ان کو حرابے کے تحت انتہائی سزا دی جائے وہ ضروری نہیں ہے. انتہائی سزا اسی کو دی جائے گی کہ جو کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس سے پہلے بہت سارے اور طریقے ہیں. یعنی آپ ایک الٹیمیٹم دیتے ہیں, آپ ایسی خواتین سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں, آپ ان کو 10 طریقے سے سمجھائیں گے, بتائیں گے. اس کے بعد اگر یہ سچویشن پیدا ہوگی, یہ قانون پھر اس وقت حرکت میں آتا ہے. اور ایسی ڈیکیڈنٹ سوسائٹی جیسے کہ ہماری ہے, جہاں پہ ہر تیسرا آدمی اس فیل میں انوالوڈ ہے, وہاں تو اس طرح کے قانون کے نفاذ میں اور زیادہ ہمیں کئی چیزوں کو ملوث رکھنا ہے. سوسائٹی کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے, پہلے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے. بہت سارے, اس لیے دیکھیے نا قرآن مجید نے کیا کیا کہ آتے ہی کام نہیں کیا کہ پروسٹیٹیوشن کو سزا دی جائے یا سزا یافتہ قرار دیا جائے, بلکہ پہلے اتنا صرف کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں بس بند کر دیں, کیونکہ ان کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گی تو یہ ہر پورے گلی محلے میں کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو قرآن نے تدریج سے خود ہمیں بھی بتا دیا کہ سوسائٹی میں قوانین کے نفاذ میں لوگوں کی ایجوکیشن, لوگوں کی اخلاقی تربیت, ان سب کو ملحوظ رکھ کے آخری سزا جو انتہائی سزا ہے اس وقت نافذ ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اصل میں قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتی ہیں. شہزاد بھائی, سورہ نساء رفلی اراؤنڈ ٹائم پیریڈ رف ہی ہوتا ہے اراؤنڈ 4th year of ہجرہ. سورہ نور اراؤنڈ 5th 6th year of ہجرہ, مکسچر آف دس 5th year آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں, 5th 6th year. 1 سال پہلے یہ چیز اناؤنس کی ہے, یہ ٹیمپرری سولوشن ہے. وہ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے, اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دو. اور پھر اس کے بعد وہ فساد فی الارض کی آیتیں بھی آ گئی, اور وہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں اور وہ سورہ جو ہے نا نور میں. تو 1 سال کے اندر سوسائٹی میں کیا میجر ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ 1 سال تک یہ ٹیمپرری حکم دینا ضروری تھا اور اس کے بعد وہ حکم آیا. 12 months از ایبسولوٹلی نتھنگ, اسپیشلی جب آپ جنگوں کے بیچ میں ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی شروع میں ہی یہ جو سورہ نور والی سزا ہے اور سورہ مائدہ والی سزا ہے وہ 12 مہینے یا 18 مہینے پہلے کیوں نہیں آ گئی, کیونکہ اس سے زیادہ فرق نہیں ہے ان صورتوں میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایئرز کے اندر اس کو جو متعین کرنا ہے نا کہ یہ 12 مہینے 11 مہینے, یہ آئی تھنک یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ٹائم 2-3 سال سے زیادہ کا تھا. دیکھیے صورتوں کی جو ترتیب ہے قرآن مجید کے مصحف میں, وہ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ جو دوسری سورہ نازل ہوئی وہ پہلی سے کے بعد ہے. تو اگر آپ یہ سورہ نساء کے بارے میں کہتے ہیں کہ رفلی 4th ہجرہ, تو اس کے کیا ثبوت ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ شان نزول کی چند روایات ہیں. آپ کی جو شان نزول کی روایتیں ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے, ہم 4 ہجری میں چل پڑتے ہیں. سورہ ایک بڑی سورہ ہے, وہ نازل ہونا شروع ہوئی ہے, اس میں واقعہ اف زیر بحث آیا ہے سورہ نور کے اندر, وہ جا کے 6 ہجری میں ہوا, اس کے لگ بھگ ہوا. اس سے کافی پہلے ظاہر ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں سورہ نساء نازل ہوئی ہے, تو آئی تھنک کہ یہ جو ایئرز کے اندر تقسیم ہے جس کا تعین آپ شاہ نزول سے کرتے ہیں, یہاں ہے جو پرابلم ہے. یعنی قرآن مجید سے جو معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کا اپنا انٹرنل سٹرکچر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک مناسب درجے کا ٹائم الیپس کیا ہے. اب وہ کتنا تھا, اس کو جب آپ ایئرز میں کوانٹیفائی کرتے ہیں نا, تو یہ جو نزول کی روایتیں ہیں یہ ہیں جو آپ کے آڑے آتی ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ 12 مہینے ہیں. جبکہ آئی تھنک قرآن کا جو اندرون ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ٹائم گزرا تھا جس کے اندر معاشرے کی تربیت ہو گئی ہوئی تھی, جس کے اندر پھر جب اللہ تعالیٰ نے خود موضوع سمجھا تو یہ کام کر دیا. تو دیکھیں کرنے والے تو اللہ تعالیٰ تھے, تو خداوند تعالیٰ کے بارے میں ہم ظاہر یہ گمان رکھیں گے کہ انہوں نے حکمت سے کام کیا ہوگا. اس وجہ سے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو سورہ کے زمانہ نزول کی جو تعین ہے نا شان نزول کی روایات سے, اس کو ہم یہ ایک مس لیڈنگ طریقہ ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی. سورہ کا اپنا اسٹرکچر جو انٹرنل ہے وہ آپ کو بتائے گا, اور اگر آپ وہ دیکھیں, جہاں تک میں نے اس کو غور سے دیکھا ہے, تو یہ 2-3 سال کا فاصلہ ہے اس کے اندر.
ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور دینا. سورہ آل عمران جو ہے اس میں بدر کا ذکر ہے اور احد کا ذکر ہے, the second and third year of ہجرہ. اور سورہ جو نساء سٹارٹ ہوتی ہے اس میں وہ بچوں پہ یتیمی آ گئی ہے ڈیو ٹو what happened in احد, اور وہ اسی کے اندر یہ احکامات ہیں. تو میں تو شان نزول کی آیتوں پہ حدیثوں پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن آپ نے خود جواب دے دیا اس کا کہ 6 ہجری میں اگر فرض کیجئے واقعہ افک ہوا ہے جو ہمارے ہسٹری میں بیان ہوا ہے, اور 3 ہجری کے جو واقعات ہیں جو جنگ احد کے ہیں اس پہ قرآن تبصرہ کر رہا ہے, تو یہ 2.5-3 سال تو بن جاتے ہیں. جی, تو اسی سے ریلیٹڈ کویشچن تھا شاید کہ 2.5-3 سال کے اندر وہ 2.5-3 سال پہلے ایک ٹیمپرری حکم دیا اور 2.5-3 سال بعد لانگ ٹرم حکم دیا. تو یہ 2.5-3 سال کے اندر سوسائٹی میں اگر آپ 2-3 جملوں میں بتانا چاہیں کہ کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیمپرری حکم پہلے دینا ضروری تھا. تھینک یو. میرا خیال ہے کہ میں تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو جواب دے سکتا ہوں کہ خدا اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر حکیم ہیں اور یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ پہلے ایک نرم حکم دیا اس کے بعد ایک سخت کیا, تو یقیناً یہ 2 یا 3 سال کے اندر معاشرے کی تربیت ایسی ہو گئی ہوگی. میں امیجن کرتا ہوں آج کی آپ سوسائٹی کو نہ دیکھیں جہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. مدینہ کی چھوٹی سی سوسائٹی تھی جہاں پہ آپ دیکھیں نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی انہوں نے تو کہتے ہیں 49 خاندان تھے ان کے ساتھ. کتنے لوگ ہوں گے؟ 500-400 لوگ ہوں گے. تو آپ یہ ہزاروں کا معاملہ تھا صرف. اس وجہ سے سوسائٹی کو آپ یہ مت سمجھیں کہ جو آج پاکستان کی یا سوسائٹیز میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, یہ ہزاروں کے تعداد کے کچھ لوگ تھے, 8,000 10,000 لوگ ہوں گے. اس وجہ سے یہ جو تربیت کا معاملہ ہے اگر آپ اس کو آج کی سوسائٹی پہ قیاس کریں گے تو یہ بہت لگے گا کہ بھائی اتنی جلدی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں اصل میں 150 یا 150 خاندان ہیں اور ان کی آپ نے تربیت کرنی ہے, تو آئی تھنک دس از ویری پلازیبل. ایک ریٹن کوشچن ہے, پوچھا یہ گیا ہے کہ shouldn't there be a legislation in Muslim legal tradition about the movies or online content that promote/show or are based on sexual activities and explicit visuals? Of course, these activities are witnessed and watched by millions. Shouldn't these ayat be extrapolated in these contexts? دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ کہ جب ایک چیز ہوا اور پانی کی طرح اویلیبل ہو تو پھر آپ اس کو اگر آپ قانون کی طاقت سے روکنے کو تو آپ روک سکتے ہیں, وہ بے فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اگر حکومت کو جیم کر دیتی ہے تو اب جو ذرائع مواصلات اور سوشل میڈیا اور جو انٹرنیٹ کی دسترس ہے وہ گورنمنٹ کے علاوہ, یعنی ایسے بہت سارے ایپس ہیں جو گورنمنٹ کی بلاکیج کو اینٹی بلاک کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, یوٹیوب بین تھی پاکستان میں بہت لمبے عرصے تک کے لیے, لیکن کتنے لوگوں نے اس کو بائی پاس کرنے کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا, وہ ویسے ہی وہ اویلیبل ہوتی ہے. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیز جب اتنی اویلیبل ہو جائے سوسائٹی کے اندر کہ جس میں آپ اس پہ روکیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو وہاں اصل طریقہ لوگوں کو روکنے کا ہے تعلیم. ان کو اخلاق کی تربیت دینا, اخلاق کے بارے میں حساس ہونا, ان کو بتانا کہ دیکھو پاکیزگی کتنی اہم چیز ہے, ان کو پازیٹیو پرسیوٹس دینا, ان کے اندر کریٹیوٹی کا جو دائیا موجود ہے اس کو آواز دینا کہ وہ کریٹیوٹی کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو ایسے انسانوں میں شمار کریں کہ جو کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کریں گے جو کنسٹرکٹیو ہیں, جو مثبت ہیں, جن کے اندر ایک زیادہ اٹریکشن ہے, تو یہ کچھ قانون بنانے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ حکومت روک دے گی تو سب کچھ رک جائے گا, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. تو اس وجہ سے ایسے جب سچویشن پیدا ہو جائے تو قانون کے بجائے تعلیم اور اخلاق, اور اسی طرح سے میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی چیز جو کہ انسان کو ایک پیرل اٹریکشن پیدا کرتی ہے وہ فراہم کرنی چاہیے. یا آپ دیکھیے کہ جو پورنوگرافی ہے یا اس کے اندر ظاہر ہے زمین آسمان بہت زبردست اٹریکشن ہے, انسان کے لیے رکنا مشکل ہے. اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اسی کی برابر کی یا اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی اٹریکشن لے کے آئیں. تو میں بھی کسی یوتھ فورم پہ ان کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایک چیز جو اس کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے وہ پاور آف کریٹیوٹی ہے. آپ اگر اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں میں اور ایون ایڈلٹس کے اندر اس کریٹیو ایبلٹی کی طرف ایسے ان کو مشاغل دیں, ایسے آؤٹ لیٹس فراہم کریں کہ اس میں وہ لگ جائیں, تو پھر بھی انسان اس طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کی جو زیادہ تر جو پاورز ہیں وہ کریٹیو کاموں کی طرف لگ جاتی ہیں. کیونکہ کریٹیوٹی کیا کرتی ہے, جب آپ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں نا, آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہے, آپ کو ایک تسلی سی ملتی ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے. تو سینس آف اچیومنٹ اینڈ دا پاور آف کریٹیوٹی, دیز آر ٹو تھنگس. آف کورس میں اس میں یہ امیجن کر رہا ہوں کہ آپ اس کو انڈرسٹوڈ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق, اخلاق کے ساتھ ایک گہرا تعلق, وہ تو خیر انڈرسٹوڈ ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے قوانین کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. قوانین تو بلکہ ان کا مذاق اڑے گا اور آپ کو لگے گا جیسے یہ وقت کا ضیاع ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کے بجائے ہمیں یہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جی ڈیفینیٹلی. اگلا سوال ہے زرین قاسم کا, پلیز پوچھیے.
جی سر، میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے سورہ نساء کے بارے میں بتایا کہ مطلب گاندھی سر نے مطلب کیسے اس کی ہسٹری وغیرہ ڈسکرائب کی، تو ایسی جو سوراز کی ہسٹری ہے، اب ہر سورہ کی ہر ہسٹری آف کورس، تو میں ایسے کوئی سورسز، کوئی ایسی ویب سائٹ، کوئی ایسا جاننا چاہتی ہوں سورس کے جو کہ اوتھینٹک ہو اور جو کہ لائک کلیئرلی بتا رہا ہو کہ یہ ہسٹری ہے ساری، تو مطلب میں ایسی کوئی سورس جاننا چاہتی ہوں اپارٹ فرام سر گاندھیز بکس اینڈ سر گاندھی ریلیٹڈ تھنگس بیسکلی، مطلب میں اس میں اور دو کوئی ڈفرینٹ سورس چاہتی ہوں، جی تو آپ دو مجھے دو بتا چیزیں سکتے ہیں جی پرہیپس کوئی دو ایسی چیزیں بکس جو کہ جی دو جی جی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہیلپ فل ہوں گی. ایک استاذ ابو العلا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے، اس میں جب وہ سورہ کا تعارف لکھتے ہیں، سورہ کا انٹروڈکشن لکھتے ہیں، تو وہ سورہ کو سمرائز کرتے ہیں، اس کے پس منظر کی چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک آپ کو وہ مفید ثابت ہوگی، اور دوسرا استاذ امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، اس میں سے ہر سورہ کو جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک چیپٹر وہ لکھتے ہیں مطالب کا تجزیہ، انالیسس آف دا میننگ آف دا سورہ، جس میں وہ پورے سورہ کو ایک سمرائز کر دیتے ہیں، اس کے کنٹینٹ کو پیراگرافس کے اندر 2 یا 3 پیجز کے اندر پوری سورہ کو. تو وہ آپ کو ایک اوور ویو بھی دے دیتی ہے، اس کے اندر جو ہسٹوریکل کنٹینٹ ہے اس کو بھی سمرائز کر دیتی ہے. تو یہ دونوں سورسز آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اور یہ دونوں آپ کو آن لائن مل جائیں گے. عمران احمد پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. My question is about Surah Baqarah ayat 214 which talks about trials, tribulations. If you recall it, I just wondered, is this for people at the time or is this for all mankind at all times? آیت کے If you الفاظ recall, it ذرا talks. پڑھیں. Ji, it says, do you think that you will enter paradise while you haven't been tested ٹھیک ہے، وہ ہے before? ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم. یہ آیت تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، اور ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے اس وقت رستے میں آزمائشیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں سے بعض دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ بھئی اتنی شدید آزمائش ہے. تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کا نام لے کے یقول ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ کافی ہوگا. نہیں، آپ کو رب کا نام لینے کے نتیجے میں جو آزمائشیں جھیلنی پڑیں گی، وہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے، ان آزمائشوں سے آپ گزریں گے تو آپ کو یہ ملے گی. تو یہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتی ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے، اور ان کو بتاتی ہے کہ آپ کے لیے جو آزمائشیں ہیں وہ کتنی سخت ہیں. سورہ بقرہ میں اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ آپ کو لازماً آزمایا جائے گا خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور آپ کی کھیتی سے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ساتھیوں کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر وہ اس آزمائش سے گزر جائیں، اور اگر نہیں گزرتے تو پھر ان کی آزمائش بھی اور بہت سخت ہوتی ہے. بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی، اور ڈاکٹر شہزاد خصوصاً آپ کا. اس سے پہلے کہ ہم سیشن کو ختم کریں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اگلے سیشن میں یا اسی سیریز میں سورہ نساء کے اگلے ورسز which would be 17, 18 and following، اگر آپ ان کے اوپر بھی ایلیبریٹ کر سکیں that would be wonderful. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، and we look forward to seeing you in the next session next Sunday انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے، آل دی بیسٹ جی. خدا حافظ جی.